الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس رمضان المبارک سن 2021 عیسوی 1442 ہجری کی تیسری تاخرات کو آج دوبارہ مجھے اللہ کے دین کی بات کہنے کا اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی بات سننے کا صحت کے ساتھ موقع عطا فرمایا۔ جتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کم ہے، الحمدللہ۔ ساتھ میں ماشاءاللہ آپ تمام کو بتا دوں کہ آج کا میرا جو عنوان ہے وہ ہے اصل نیکی پر کیا؟ نیکی، نیک کام۔ نیک کام جب کبھی یہ لفظ ہم سنتے ہیں، یا نیکی جب کبھی یہ لفظ ہم سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں فوراً آ جاتا ہے کہ کوئی اچھا کام جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم کو جنت عطا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو خبر کے عذاب سے بچائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ خیالات عموماً ایک مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں۔ نیکی کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں ہے، جس طرح برائی کا تصور ہے۔ ساری دنیا میں نیکی کو اچھا کام بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو، مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جسے آپ ناستک کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں، یا جو ایگنوسٹک ہوتے ہیں جیسے بدھسٹ، جو شک میں ہے، جس کے پاس شبہ ہے، جس کے پاس یقین نہیں ہے کہ واقعی کسی نے اس کائنات کو پیدا کیا یا یہ خود سے ہو گئی، ہو سکتا کہ ایک گاڈ ہو سکتا کہ نہ ہو، ایسے عقیدے رکھنے والے کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ تو جو ایگنوسٹک ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے، کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، سب کے پاس، کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، سب کے پاس نیکی کا ایک تصور موجود ہے۔ یہاں تک اگر غور کیا جائے تو کئی بار تو آپ ہنس پڑیں گے یہ سوچ کر کہ بے ایمان لوگوں کے پاس بھی بعض ایمانداری کے اصول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا ہوتا ہے جو جیب کترا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے، چوری کر کے پیسہ کماتا ہے، لیکن وہ بھی ایمانداری سے اپنے گرو کو، چوروں کا جو گرو ہے اس کے پاس لا کر پورا پیسہ ایمانداری سے دے گا، بولے گا یہ میرے گرو جی ہے، ان کو میں پورا پیسہ دوں گا، اور پھر وہ گرو جتنا چاہے بانٹیں گے۔ یا یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی ڈاکو ہے، چور ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے کچھ خیرات کرتا ہے۔ وہ غریبوں کے لیے خیرات کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا تصور یہ ٹھیک ہے بھائی، بھلے ہی یہ کام کتنا بھی میں برا کرتا ہوں، لیکن یہ تو میں ایک نیک کام کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم کو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی عورت تھی جو جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی، جو فاحشہ تھی، جس کو آپ انگلش میں پروسٹیٹیوٹ کہتے ہیں۔ یہ عورت ایک مرتبہ ایک بلی کو، اس پر رحم کھا کر اسے پانی، بڑی مشکل سے بلی کے لیے پانی موجود نہیں تھا، تو اس نے ایک کنویں میں، ایک بولی میں اپنی اوڑھنی کو، اپنے گرہبان کو ڈالا، اور پھر جب وہ کچا ہوا اسے نکالا، نچوڑ کر بلی کو پانی پلا دیا۔ اور اس کے پاس یہ تصور تھا، اور اس کی اس نیکی کو اللہ نے قبول بھی کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جنت بھی لکھ دی۔ یعنی نیکی، اب یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کے معنی غلط نہ نکال لیں کہ آپ کچھ بھی کریں گے اور ایک آدھ بلی کو یا کتے کو کوئی اچھا کام کر کے سوچیں گے کہ مجھے بھی جنت مل جائے گی۔ وہاں وہ اس طرح سوچی نہیں تھی کہ اب میرے لیے عمل سے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے دل کی جو کیفیت تھی اس وقت، وہ نیکی کر رہی تھی کہ بھائی بیچاری بلی۔ اسی طرح ہر کوئی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اس کے دل اور دماغ میں یہ فکر کرتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں۔
اور یہ جو نیکی کا تصور ہے ہر مذہب میں موجود ہے. لہذا جب میں کہتا ہوں کہ اصل نیکی تو اس کا معنی کیا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات بھی سمجھا دوں. دیکھیے، غریب کو مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، ان کی پرورش کی پوری ذمہ داری اپنے سر پر لینا اور بہترین طریقے سے، حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے، رائٹ فل وے سے، لیگل میتھڈ سے ان کو کما کر پال پوس کر بڑا کرنا. اب یہ کام جتنے میں نے ابھی بتائے، چاہے وہ مسلمان کرے، چاہے وہ ہندو کرے، چاہے وہ کوئی کرسچن کرے، چاہے جیو کرے، کوئی بھی کرے، مانا تو یہ جائے گا کہ بڑا نیک کام کر رہا ہے. دیکھیے، ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو ایک فلم ایکٹر جو اس میں ولن کا رول ادا کرتا ہے اکثر، سونو سود، اس نے کئی غریبوں کی مدد کی تو ہیڈ لائنز بھی بنے، دا ولن ان دا فلمس ڈز اے ہیروز ایکٹ. یعنی لوگوں نے اس کو سراہا جب اس نے غریبوں کا یہ کھانا کھلانے کا کام، ان کی مدد کرنے کا کام کیا. تو بلا لحاظ اے مذہب، کوئی بھی ریلیجن کو ذہن میں رکھے بغیر اس نے انسانیت کے لیے جو کام کیا، ہر مذہب کے انسان نے اس کو پسند کیا، اس کو سراہا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو MNCs والے ہیں، جو IT انڈسٹری کے اونرز ہیں، جیسے بل گیٹس نے، یا جیکی چین جو ایک فلم ایکٹر ہے چائنا کا مشہور انگلش موویز کا، اس نے اعلان کیا کہ میں نے جتنا کمایا ہے 50% اس کا میں خیرات کر دوں گا. تو لوگوں نے بڑا سراہا، بولا کہ بڑا نیک کام ہے بھائی، دیکھو اس نے 50% خیرات کر دی. یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے بھلے ہی وہ کسی مذہب کو نہ مانتا ہو، لیکن وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جس کو وہ نیکی تصور کرتا ہے. اور بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض انسان بعض کاموں کو اتنی اہمیت سے اس نیکی کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں باقی تمام چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے، اینیمل رائٹس والے، یہ جو روڈوں پر کتوں کے پیچھے یہ لوگ محنت کرتے ہیں، روڈ پر جو جنگلی کتے پھرتے ہیں جسے آپ اسٹرے ڈاگس کہتے ہیں، ان کے پیچھے بڑی محنت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں. اگر کتے کو کسی ایک نے بھی بنڈا مارا تو وہ اس پر پولیس کیس بک کرائیں گے، جرمانے کرائیں گے. یعنی اب ان کی ایکسٹریم یا نیکی کی کیفیت کے بارے میں آپ تصور کریے. ان کی نظر میں یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ وہ کتوں کو جو گلی کے یہ بچاتے ہیں، اگر وہ گلی کے کتے کسی غریب لیبر کے معصوم بچے کو اگر مولنگ کر دیں، قتل کے اس کے ٹکڑے بھی کر دیں، تب بھی وہ کتے کی ہمدردی میں رہیں گے. کیوں؟ ان کی نظر میں منہ سو جانور بیچارہ، اس کی مدد. یعنی نیکی کا تصور کیا ہو گیا؟ ان کی نظر میں یہ نیکی کے مقابلے میں باقی کی پوری نیکیاں بڑی چھوٹی ہو گئی. ایسا ہی اکثر خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی مذہب کا عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ بدھ ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں. irrespective ہر مذہب کے لوگ بعض نیکیوں کا بڑا اہم تصور رکھتے ہیں. اور اگر آپ لوگ کبھی غور کریں گے، اکثر دیکھنے میں آیا کہ اکثر مذہب والوں کے پاس جو ظاہری نیکی ہوتی ہے اس کا بڑا معنی ہوتا ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی ہے، اگر اس کے لباس میں کوئی مذہبی عقیدے کے اعتبار سے، یہودی جس مذہب کے عقیدے سے وہ لباس کو مذہبی مانتا ہے، عیسائی اپنے مذہب کے حساب سے لباس کا جو عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان اپنے دین کے حساب سے، مذہب کے حساب سے جو لباس کا ایک عقیدہ رکھتا ہے، اگر اس سے سامنے والا ذرا بھی ہٹ جائے تو وہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، بولیں گے یہ لباس حرام ہے، یہ لباس جائز نہیں ہے. یعنی میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب میں یہ دیکھا گیا ہے اکثر جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی قربانی دے رہا ہے جانور کی، تو اگر اس نے کاٹتے وقت چاقو ذرا برابر سے نہیں پکڑی، اس نے برابر سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولا، تو اب پورے کے پورے اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ بھائی تم نے یہ جو کیا یہ غلط تھا، اور اس کے اوپر ایک پوری بحث ہوگی اور اچھا خاصا اس کے اوپر ایک لیکچر ہو جائے گا دین کا.
اسی طرح کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے وقت کسی کا ہاتھ اگر سینے سے تھوڑا بھی نیچے آ جائے تو فوری جو آدمی سینے پہ ہاتھ کی سنت کو مانتا ہے کہ دیکھو بھائی یہی ایک سنت ہے، وہ فوری کہے گا آپ نے نیچے رکھا، آپ کو اور اوپر رکھنا چاہیے۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ظاہری عبادتوں پر سارے دنیا کے مذاہب کی بڑی زیادہ خاص توجہ ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس میں وہ عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اصل مقصد کو یا تو بھول جاتے ہیں یا خود انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، یا پھر ان کے پاس وہ اصل مقصد کے بارے میں کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ بات کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر سے بتا دوں کہ میں نے آج کا جو عنوان لیا ہے اصل نیکی پر کیا، یہ اصل نیکی میں جو کہہ رہا ہوں یہ عنوان خود قرآن کے اندر ایک آیت میں اللہ نے ایسے الفاظ، ایسا کلام استعمال کیا کہ جب اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مفہوم یہی ہوگا اصل نیکی، اور وہ اصل نیکی اللہ سمجھا رہے ہیں کیا ہے۔ اور وہ آیت میں آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے اس آیت کے شان نزول کا کچھ بیک گراؤنڈ بتا دو۔ یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آتی ہے۔ جب آیت پر آؤں گا تو اس کا نمبر بھی بتا دوں گا اور انشاءاللہ عربی میں بھی پڑھ کر سنا دوں گا، لیکن تب تک اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھیے۔ دیکھیے مختصر میں بتاتے ہوئے، اور یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، جو جانکاری میں اب دینا چاہتا ہوں اس پہ تفصیلی معلومات حاصل کرے، لیکن فی الوقت وقت کی نزاکت سے یہ نظر میں رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ مختصر آپ کو بتاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے اتنے عظیم رسول گزرے جس سے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں قومیں بڑی محبت کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ تینوں قومیں اصل ان کا آدمی مانتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 65 آیت نمبر 65 میں مسلمانوں کو تعلیم دی کہ ذرا یہودیوں اور عیسائیوں سے ایک بات تو پوچھو، ایک ذرا سوال تو کر لو لوگوں سے۔ Ask them a question. And what is the question? سوال کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، او یو جیوز، او یو کرسچنس، لما تحاجون فی ابراہیم، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کس بات کا جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کیا تم اتنا نہیں جانتے کہ تورات اور انجیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے کافی ہزار سال کے بعد نازل کی۔ افلا تعقلون، کیا عقل سے پھر بھی کام نہیں لیتے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تربیت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو، اور مسلمانوں سے بول رہے ہیں ذرا سوال کرو ان سے کہ اگر کسی کو دنیا میں جیو، یہودی ہونا ہے تو وہ یہودی اس وقت ہوگا جبکہ تورات نازل ہوئی، اور اگر کسی کو عیسائی ہونا ہے، اگر وہ کرسچن اپنے آپ کو بولنا ہے تو تبھی ہو سکتا ہے جبکہ انجیل کے بعد کے حالات پیدا ہوئے، یعنی جس کو یہ لوگ آج بائبل کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں جس کو یہ لوگ تورات مانتے ہیں، جس کو یہ لوگ پینٹاٹیوک کہتے ہیں، بائبل کے شروع کے 5 کتابوں کو، کہ یہ وہ 5 کتابیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے طور پہ عطا ہوئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اتنی عقل نہیں ہے کیا ان لوگوں کو کہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد نازل ہوئے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تورات تھی ہی نہیں کا مطلب کوئی یہودی تھا ہی نہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انجیل تھی ہی نہیں تو کوئی یہودی یا عیسائی تھا ہی نہیں۔ یہ تو بعد کی چیزیں، تو ابراہیم کا دین کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اگر مل کر ہم قیامت کے دن پوچھیں، ہم لوگ پوچھیں اللہ تعالیٰ کے یہ اس میدان محشر میں اگر اللہ نے ہماری ملاقات کرائی، جنت میں ملاقات کرائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کا مذہبی عقیدہ کیا تھا، تو وہ تو صاف کہیں گے میرا دین یہ تھا کہ میں نے اپنی تمام مرضی کو اللہ کے آگے سونپ دیا۔ اور یہ جو جملہ ہے میں نے اپنی مرضی اللہ کے آگے سونپ دیا، اس کو عربی میں کہیں گے تو ہوگا انا مسلم، میں مسلم تھا۔ مسلم کہتے ہیں اس مرد یا عورت کو جو اپنی ہر مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سونپ دیتا ہے یا سونپ دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے اللہ نے جو احکامات دیے میں نے سونپ دیا، تو لہٰذا میں مسلم تھا۔ اب یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی بات سمجھیے۔
ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے کافی عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے جس کو اللہ نے تورات کی شریعت عطا فرمائی. پھر بعد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام کو زبور کی شریعت عطا کی. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اے عیسیٰ آپ یہ بنی اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 اولادیں تھیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے. جو چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے ان کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل. آج جو ملک اسرائیل کا نام ہے، اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا پوترا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا. ان کو 12 بچے تھے، 12 مرد بچے تھے ان کو 4 بیویوں سے. وہ 12 بچوں کو اللہ نے بنی اسرائیل کہا اور قرآن میں بے شمار مقامات پر یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کر آیا ہے. یا بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو 12 بچوں کی نسل ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ان 12 بچوں میں سے ایک بچہ لیوائی تھا، جو لیوائی جینس ہم پہنتے ہیں. لیوائی جو بیٹا تھا ان کی 4تھی یا 6ٹھی نسل میں موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تو وہ بھی بنی اسرائیل کے تھے. ادھر اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی اولادوں میں اللہ نے کبھی بھی کسی نبی کو نہیں بھیجا. موسیٰ علیہ السلام جس نسل سے آئے، یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو چھوٹے بیٹے تھے، یہ پورے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بچے اور ان کی پوری نسلیں آج جو پورا فلسطین کا ایریا ہے، آج جو اسرائیل کا ایریا ہے، آج کا جو جارڈن کا ایریا ہے، آج جہاں پر بیت المقدس کا علاقہ ہے، نزیرت کا ایریا ہے، یہ جو پورا حیفا، یہ جو پورے علاقے ہیں، رمل، یہ جو پورے علاقے ہیں، یہیں پر پوری بنی اسرائیل کی قوم تھی. ان کے مقابلے میں اسماعیل علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے. آب زمزم کا واقعہ پیش آیا، اسماعیل علیہ السلام وہیں پر بس گئے اور پورے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو بچے پیدا ہوئے وہ پورے عرب کہلاتے ہیں. تو یہ پورے عرب یہاں بنی اسرائیل. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بھی زمانہ، ایک بھی پیریڈ، ایک بھی دور بنی اسرائیل میں یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ایک بھی دور ایسا نہیں گزرا جبکہ کوئی نبی وہاں پر موجود نہیں تھے یا کوئی رسول موجود نہیں تھے. اور اللہ نے ادھر کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے ایک بھی نبی اور ایک بھی رسول آ ہی نہیں رہے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نہیں بھیجا. یہ بات اگر آپ نے سمجھ گئی کہ پورے رسول کہاں سے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو چھوٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے، ان کے جو بیٹے یعقوب علیہ السلام جس کو اسرائیل کا لقب ملا، ان کے بیٹوں کو بن کہتے ہیں، بیٹے کو بنی کہتے ہیں، بیٹوں کو بنی اسرائیل. تو یہ پوری بنی اسرائیل، یہ پوری قوم کہاں پر بسی ہوئی ہے؟ فلسطین میں بسی ہوئی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آئے؟ مکۃ المکرمہ میں بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. اور اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ایک بھی نبی نہیں آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد پیدا ہوئے. آج 2021 عیسوی 2021 یہ جو ڈیٹ ہے کئی کی ڈیٹ ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام گزر کے یہ زمین پر سے اٹھا لیے جا کر یہ زمین پر سے 2021 سال کمپلیٹ ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے 570 سال بعد. اور 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی صلی اللہ علیہ وسلم کو. 610 میں نبوت ملی. 620 سے 622 عیسوی کے بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ، یہ پوری بات کیوں سنا رہا ہوں جانتے ہیں؟ وہ جو آیت جس میں اللہ نے اصل نیکی کہا وہ سمجھانے کے لیے یہ سب سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ ضروری ہے، یہ نہیں سمجھے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر اب ہوا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں نبوت حاصل کی. 40 سال کی عمر میں آپ لگ بھگ 10 سال مکۃ المکرمہ میں تبلیغ کر چکے تھے. اور بڑے مشکلات، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مکے میں مشکلات اور بڑھتے چلے جا رہے تھے بجائے کم ہونے کے. یہاں تک کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی ہے، ان کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کہ بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بچے، جس میں سب سے چھوٹی بیٹی لخت جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ معصومیت میں اپنی ماں کو کھو چکی تھی. بڑے تکلیف اور مصائب تھے. ابو طالب جو بغیر کلمہ پڑھے، اگرچہ کہ کافر مرے، وہ اسلام قبول نہیں کیے، وہ مسلمان کبھی بھی نہیں ہوئے. کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، انہوں نے کبھی بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ہونے کے ناطے، اس رشتے کے ناطے ساتھ دیا کرتے تھے. اب ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ تکلیف کی کیفیتوں میں تھے، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑا ایک دنیاوی اعتبار سے معجزہ پیش آیا، اور وہ معجزہ ہے معراج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عرش تک دعوت دے کر سفر کروایا، بدن کے ساتھ، روح کے ساتھ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جسم کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جسم کی حالت میں اللہ نے ایک ہی رات میں، یاد کریے اب جو یہ اہم بات بولنے جا رہا ہوں، مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کی اہمیت، فضیلت اور عزت اور اکرام اس کا زمین کی ہر چیز کے اوپر ہے. لیکن معراج جیسے اتنے بڑے معجزے کے وقت اللہ چاہتے اگر ہماری عقل سے دیکھا جائے تو وہ تو مکے سے ہونا چاہیے تھے، کیونکہ اتنا بڑا معجزہ عطا ہو رہا. لیکن اللہ نے سورہ بنی اسرائیل، دیکھیں سورہ کا بھی نام، سورہ نمبر 17 کی پہلی آیت، یہ ایک ہی قرآن کی آیت ہے جس میں معراج کا مختصر سا ذکر آیا ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، جس میں اللہ نے فرمایا ببرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کا سفر کرواتے ہوئے مسجد حرام سے لے گئے مسجد اقصی تک، یعنی فلسطین لے جایا گیا. مکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں ہوا؟ فلسطین. ارے بھائی معراج میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فلسطین میں کوئی ہے تو وہاں سے پہلے مکہ لائے اور مکے سے معراج کروایا جائے. اتنا بڑا معجزہ عطا ہو رہا تھا. لیکن اللہ کی شان کیا تھی؟ کیونکہ وہ اصل نیکی کی طرف سمجھنے کے لیے اس واقعے کو سمجھیے. ہم اس واقعے کی جو اصل میں بھی کیا بولا، ظاہری پہ پورے جھگڑے ہیں. رات میں معراج کے جگنا، کب معراج ہوئی جبکہ ڈیٹ آج تک کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں جاگے. معراج کی فضیلت، وہ معجزے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ معجزے کے اوپر اتنی توجہ کہ جھگڑے، امت میں بٹوارا، دو گروہ، پھر ایک امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے گروہ کو امتی کے گالی گلوچ کرنا، جھگڑے کرنا، مارم پیٹی کرنا، مسجدوں میں فساد کرنا. ہوا کیا؟ ظاہر پر رہ گئے. جو اصل مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازے اور اس امت کے رسول کو نوازے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا، وہ معراج کے واقعے کا اتنا بڑا سبق ہم پچھلا اس کے جو چھپا ہوا سبق ہے وہ بھول گئے. وہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکے سے سفر کروایا بیت المقدس کی سرزمین پر، فلسطین کی، اور معراج واقع ہوئی بیت المقدس سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. پھر وہ تو پورا معراج کا واقعہ واپس ہے. اس میں ایک واقعہ بڑا اہم ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فلسطین گئے، بیت المقدس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے رسول اللہ نے زمین پر بھیجے، جس کی اصل تعداد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، ان تمام کے تمام نبیوں اور رسولوں کو کہا کہ میرے نبی نماز میں امامت کریں گے، آپ تمام لوگ میرے نبی کی امامت میں نماز ادا کرو گے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام نبیوں اور رسولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو بھیجے گئے تھے نماز پڑھائی. اب دیکھیے، آپ سمجھیے اس بات کو. اعلان تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام نبیوں کو، اعلان تھا اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس زمین پر اب ایک ایسے رسول آ چکے ہیں کہ جو میں نے ابھی تک جتنے نبیوں اور رسولوں کو اور جتنی امتوں کو، یعنی امت اسحاق علیہ السلام، امت یعقوب علیہ السلام، امت موسیٰ علیہ السلام، امت داؤد علیہ السلام، امت سلیمان علیہ السلام، امت عیسیٰ علیہ السلام، جتنی امتیں تھیں، یہ پوری امتوں کو، پورے نبیوں کو، پورے رسولوں کو جو شریعتیں پہلے دیا، تورات کی جو شریعت دیا اور جو دوسرے احکامات دیا،
یہ تمام کے تمام کو اب میں نے تابع کر دیا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت کے ذریعے جو ان کو دے کر میں نے بھیجا ہے. امام الانبیاء بنا دیا. اب دنیا میں کسی کی شریعت نہیں چلے گی, کسی کا قانون نہیں چلے گا, کسی کا حکم نہیں چلے گا سوائے اس حکم کے جو میں نے میرے نبی کو اس کتاب کے ذریعے دیا, اور میرے نبی نے اس کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے احادیث کے ذریعے تم کو احکامات سکھائے ہیں. یہ اعلان تھا. اب جیسا ہی یہ واقعہ پورا ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے میں واپس یہ اتارے گئے, واپس آ گئے مکے میں, اور ماشاءاللہ پھر معراج کے واقعے کے کچھ دنوں میں ہجرت ہوئی, مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد لگ بھگ 2 سال ایسے ہی گزر گئے. کیسے گزر گئے پھر غور سے سنو. 2 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس تھا. نماز جب پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کا حکم آ جائے کہ اے اللہ, ہم کعبے کو پیٹ کر کے بیت المقدس کو چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اے اللہ, اس زمین کا, آپ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا اس زمین پر سب سے پہلی اگر کوئی عبادت گاہ بنائی گئی تو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے. اس سے پہلے زمین پر نہ کوئی مندر تھی, نہ کوئی چرچ, نہ کوئی گرودوارا, نہ کوئی موناسٹری, نہ کوئی سینیگوگ جہاں پہ یہودی عبادت کرتے ہیں, موناسٹری جہاں پہ بدھسٹ عبادت کرتے ہیں, کوئی بھی عبادت گاہ کعبۃ اللہ سے پہلے نہیں بنائی گئی. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 96 میں فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش تھی, ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے, اتنی بڑی فضیلت والے رسول ابراہیم علیہ السلام, یہ واحد رسول جس کا بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم وہ ہے علیہ السلام, وما کھانا من المشرکین, واحد رسول جس کی گواہی توحید کی اللہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. ماشاءاللہ. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت تھی, اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ جس میں اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 121 سے شروع ہوتا ہے, جہاں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں باپ بیٹے مل کر میرے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو, اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا مانگتے. چھوٹا معصوم بچہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے بازو کھڑے ہو کر والد کو ایک ایک اینٹ دیتے جاتے, اور والد ایک ایک اینٹ لے کر کعبے کی رکھتے جاتے اور دعا کرتے جاتے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 126 127 آپ پڑھیں گے تو یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اللہ حکم دے کہ قبلے کا جو رخ ہے, نماز میں جو چہرے کا رخ ہے, وہ بیت المقدس سے پلٹ کر اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا, جو سب سے افضل گھر ہے اللہ کا, افضل ترین زمین پر, بعض بیہودے کعبے کے علاوہ دوسرے زمینوں کو مانتے, بولتے کہ کربلا کی زمین کعبے سے زیادہ افضل ہے. ارے بے وقوف ہو, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین کو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ھذا البلد الامین, پوری قرآن میں کہیں بھی اللہ نے کربلا کی کوئی زمین کا قسم کھایا, نہ کوئی اس کی جو ہے فضیلت کا کہیں بھی ذکر کیا, نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے زمین کی کوئی فضیلت بتائی. پیشن گوئی میں صرف یہ کہا کہ میرے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر مارے جائیں گے جو کربلا کی پیشن گوئی کے طور پہ بتایا گیا تھا, اور وہاں پہ بھی لفظ کوفہ ہے, کوفہ کے پاس قتل کر دیے جائیں گے, نعوذ باللہ شہید کر دیے جائیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کہا تھا. لیکن فضیلت میں کعبے سے بڑی فضیلت کیسے کسی اور جگہ کی ہو سکتی؟ کعبے کے بعد مسجد نبوی سے بڑی فضیلت کسی اور جگہ کی کیسی ہو سکتی؟ اللہ اکبر. کعبۃ اللہ جہاں پر تھا, اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ رخ اس طرف پلٹایا جائے, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے سن لی, جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 143 میں کیا, 143 میں, اور کہا کہ اے میرے نبی
ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اور ہم سے دعا مانگنا ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. اور یہ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کو وحی آئی کہ آپ اپنے چہرے کو اپنے قبلے کا ڈائریکشن، نماز پڑھنے کا ڈائریکشن بیت المقدس سے پلٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پلٹا دیے. جیسا ہی یہ واقعہ پیش آیا، جو منافقین تھے، منافق جو اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتے تھے، ان کے دماغوں میں ایک بات آئی، ارے اللہ کے نبی نے اچانک قبلہ بدل دیا، تو جتنی نمازیں ہم ابھی تک بیت المقدس کو رخ کر کے پڑھے ان کا کیا ہوگا؟ اسی طرح جو یہودی اور عیسائی تھے مدینہ طیبہ میں موجود، وہ لوگ بار بار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو آ کر چھیڑتے اور کہتے یہ کیسا رب ہے تمہارا، نعوذ باللہ، یہ کیسے اللہ تمہارے؟ بھائی بیت المقدس سے کعبہ پلٹا دیا تو تم لوگوں نے اتنی جو نمازیں پڑھی کیا یہ ضائع ہو گئے؟ آپ دیکھیے غور کر کے، میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ انسانی فطرت کیا ہے معلوم ہے، ظاہری کو بہت تیزی سے پکڑ لیتی، کیونکہ انسان کی سمجھ بڑی محدود ہے، جاہل ہے انسان، اس کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، اس کو وہ چیز سے زیادہ تسلی ملتی جو اس کو محسوس ہوتا، جو دیکھ سکتا، جو وہ سن سکتا. تو ابھی تک جو عبادت ہو رہی تھی ان کے دماغوں میں چلا کہ بھائی کیا اس عبادت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پلٹا دیا ہے؟ کیا یہ عبادتیں ہماری اب قبول نہیں ہوں گی؟ کیا یہ عبادتیں ہماری قبول نہیں ہوں گی؟ تو لہٰذا ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ایک زبردست جواب دیا. جزاک اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ایک زبردست جواب دیا. ان کا ماننا کیا تھا کہ بھائی نیکی، اتنی بڑی نیکی، نمازوں کی نیکی، یہ ضائع ہو گئی. اب اللہ نے جواب دیتے ہوئے ایک آیت قرآن کی نازل کی، اور یہ آیت صرف ان کا جواب نہیں ہے. پھر کہہ دوں، یہ آیت صرف ان کا جواب نہیں ہے، یہ آیت تا قیامت ایک ایسی آیت مانی جاتی ہے جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ کی نظر میں اصل نیکی کیا ہے. اصل نیکی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے اچھے کام، دوسرے تم جو بھلے کام کرتے ہو یہ نیکی ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں کیا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی میں میری ٹاپک ہے اس آیت میں. لیس البر، عربی میں نیکی کو کہا جاتا ہے بر. بر با را را، اسی سے بر صغیر، بر صغیر کانٹیننٹ کو بولتے ہیں، بحر پانی کو بولتے ہیں، بر لینڈ کو بولتے ہیں، لینڈ. دیکھیے لینڈ میں اور پانی میں فرق کیا ہوتا؟ پانی میں جب آپ کشتی سے جاتے تو موجوں کی وجہ سے ٹھہراؤ نہیں ہوتا، آپ ہلتے ڈلتے، موجیں آپ کو ہلاتی ڈلاتی رہتی. لیکن لینڈ بالکل چٹیل ہے، اسٹریٹ ہے، قائم ہے، آپ اس پر ٹھہر سکتے، دوڑ سکتے، بیٹھ سکتے، لیٹ سکتے. بر صغیر، اسی سے بر، ایسی نیکی جو ڈول مول نہ ہو، گول مول نہ ہو، ٹھہراؤ والی نیکی، ایسی نیکی جو قائم ہو جائے، اسی کو بر کہا اللہ تعالیٰ نے. اور اس آیت کو جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 کو علماء دین آیت البر بھی کہتے ہیں. آیت البر، نیکیوں والی آیت، ایسی آیت جس میں اللہ نے بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے. تم لوگ تو کئی نیکیاں تمہارے حساب سے کرتے ہو، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اصل نیکی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جواب آ رہا، وہ جو یہودیوں کا مذاق اڑانا، عیسائیوں کا کہہ رہے تمہاری نمازیں ضائع ہو گئی، منافقین کا اچانک سوچنا کہ بھئی ہماری نمازوں کا کیا ہوگا. اب اس کا جواب آ رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب.
نیکی اصل میں یہ نہیں ہے، نیکی اصل یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو. Righteousness, good deed is not that you turn your faces to the east or to the west. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ, the actual righteousness is, اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ, اصل نیکی ہے. میرا ٹاپک اصل نیکی. پر کیا اصل نیکی ہے؟ سنیے اب اللہ تعالیٰ کیا بنا ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. 5 ایمانیات بتائے گئے. کئی مسلمان 5 اسلام کے کھمبے یاد رکھے ہوئے، پلرز آف اسلام، ستون، عماد الدین، 5 سب کو یاد ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. آپ جانتے ہیں یہ جو 5 ہیں، ان کے مقابلے میں ایمان کے 6 ستون ہیں، جس میں سے 5 کا اس آیت میں ذکر آیا. 6 کا ذکر سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2. یہاں پر باقی کے ایک اور رکن کا ذکر آیا، 6 رکن کا ذکر آیا. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو تقدیر بنائی اس پر ایمان. اب فی الوقت میری ٹاپک اس کے اوپر نہیں ہے. ایمان کے 6 پلر ہے. یہ 6 پلرز جو ایمان کے ہیں، اسلام کے 5 پلرز کے مقابلے میں ان کی اہمیت کتنی ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک انسان کو کھانا اور پانی بے حد ضروری ہے. کوئی انسان بغیر کھانے اور پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا. اگر اس کا کھانا اور پانی بند کر دیا جائے، ایک وقت مقرر کے بعد وہ مر جائے گا. کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ مر جائے گا اگر مکمل بند کر دیا جائے. لیکن سانس کتنی اہم ہے؟ اتنی اہم ہے کہ بغیر کھائے پیے کے تو شاید کچھ دن گزار دے، لیکن بغیر سانس لیے کچھ منٹوں میں مر جائے گا وہ. سانس کتنی اہم ہے؟ ایمان کے 6 رکن سانس کی طرح اہم ہے. اس کے بعد آتے ہیں 5 پلرز آف اسلام جو کھانے اور پانی کی طرح ہے، لیکن اصل سانس کی جیسی اہمیت یہ 6 ارکان کی ہے. 6 مقدر، تقدیر جو اللہ نے بنائی. 5 جو یہاں پہ ذکر کیے گئے، دیکھیے اب یہ ذکر کیا ہے. اللہ کا جواب آ رہا، ان سب کو آ رہا. کیا آ رہا؟ لَيْسَ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ. اور اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ والملائکتی والکتابی والنبیین. 5 میں سے 2 کو ایک جگہ جوڑیے، 3 کو ایک جگہ جوڑیے. کیوں؟ اس میں سے جو 2 ہیں اس کا راست تعلق آپ کی توحید سے ہے، باقی کے 3 کا تعلق رسالت سے ہے. یعنی اللہ کی توحید کے لیے کیا لازم ہے؟ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. کیوں؟ کیونکہ جو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسان اللہ کو اس زمین پر دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کہہ دیا، لا تدرکہ الابصار، کوئی نگاہ، انسان کی کوئی آنکھ اتنی اوقات کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے. اور ہم سب کو معلوم ہے سورہ آراف میں جو پورا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، آیت نمبر 120 سے لے کے آیت نمبر 160 کے قریب تک، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے دعا مانگی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھیں اتنی استطاعت کی نہیں ہے. اور پھر وہ کوہ طور کا پورا واقعہ اللہ نے اس زمین پر بتا دیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا میرا جو پہلی بار سامنا ہوگا، اللہ کا میرا جو پہلی بار سامنا ہوگا، اللہ کا آپ کا جو پہلی بار سامنا ہوگا، وہ میدان محشر میں قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں ہوگا. وہ جو آخرت، اللہ آخرت جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. یہ دونوں چیزوں کا ڈائریکٹ تعلق توحید سے.
باقی کی 3 چیزیں رسالت سے تعلق رکھتی ہیں. رسول کے پاس، رسول یہ ہے کہنے کے لیے، پہلی مرتبہ جو اعلان کرنے کے لیے رسول کے پاس کوئی آتے ہیں تو وہ ہے ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں. جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس اللہ کے پاس سے پیغام لا کر بتائے کہ آپ کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزتاً اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی بات کرنے کے لیے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ جواب دیتے تھے. لیکن وہی انجیل جبرائیل علیہ السلام لائے، تورات جبرائیل علیہ السلام لائے، زبور جبرائیل علیہ السلام لائے. جو کوئی انٹریکشن اللہ کے اور نبیوں کے رسولوں کے بیچ میں ملائکہ، تو آپ دیکھیے اللہ نے ترتیب کیا بنائی. نیکیوں میں سب سے پہلی چیز مجھ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ. آخرت پر ایمان کہتے ہی مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ وہ دن ہے جس دن میں تم کو سب کو سامنا کروں گا پہلی مرتبہ، اچھے کا، برے کا، نیک کا، بد کا حساب کتاب. مالک یوم الدین، میں ہوں اس دن اکیلا مالک. سب کائنات کی مخلوق میرے سامنے حاضر کر دی جائے گی. اس دن سب آ جائیں گے اور سب کا حساب کتاب لیا جائے گا. تو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ایمان کا ذکر کیا میرے ملائکہ پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 91، 92، 93 میں لعنت بھیجی ان لوگوں کے اوپر جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے. جبرائیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ایک مخصوص یہودیوں کا طبقہ تھا، جیوز، بہت نفرت کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے. آپ جانتے ہیں ان کے نفرت کی وجہ؟ ان کے نفرت کی وجہ کیا تھی معلوم ہے؟ ان کا ماننا تھا کہ عربوں میں سے نبی کیوں بھیجا گیا؟ کیوں اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد، کیوں یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں آیا؟ یا اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے نبی کیوں آیا؟ تو ان کو جبرائیل علیہ السلام سے نفرت ہو گئی تھی. اور ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایسے کمبختوں کا، بدترین جانوروں کا گروہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام سے اس لیے نفرت کرتا اور کہتا ہے، ہر کوئی نہیں کہتا، ایک مخصوص طبقہ ہے چھپے چھپے کمروں میں، جیسے کٹھنے عورتوں کی فطرت ہوتی نا ویسا، کھل کے آگے نہیں بولتے، لیکن یہ بولتے. کیا بولتے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے دیے، جبکہ یہ وحی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چاہیے تھی. نعوذ باللہ. اللہ نے سورہ بقرہ، دیکھیے ملائکہ پہ ایمان کتنا اہم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ملائکہ؟ کیونکہ میرے ملائکہ اسی کے پاس جاتے جس کے پاس میرا حکم ہوا. ان سے غلطی ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. گویا جبرائیل علیہ السلام غلطی سے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا مطلب کیا ہو گیا جانتے ہیں آپ؟ اللہ سے غلطی ہو گئی. اور اب فی الوقت میری وہ ٹاپک نہیں ہے. ایک ایسی کتاب ہے جس کے میں نے کئی حوالے کئی پروگرامز میں دیے ہیں، جو ہمارے نہیں ہیں، بازو کے گھر والوں کے ہیں. ان کے کتابوں میں کھلے عام لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے غلطی کی اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ سے غلطی ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. تو اب جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے، میں آؤں گا تفصیل سے. پھر اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. سنتے جائیے میں جو بول رہا ہوں. یہ اصل نیکی کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ میں کلمہ پڑھ کے ہی مسلمان ہوا، لیکن پھر کہا جا رہا ہے اصل نیکی. اصل نیکی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. اب رسالت کا ذکر آ رہا، ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان. ایک تو یہ کتاب، ایک جو لوح محفوظ میں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 78 سے 80 پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا لوح محفوظ پر یہ کتاب محفوظ ہے، اور کائنات کی پوری تقدیر اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دی ہے آلریڈی. لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے پاس بہت ہی مطہر فرشتے ہیں، بہت پاک فرشتے، مخصوص فرشتے ہیں وہاں پر. تو یہ ہے لوح الکتاب پر ہمارا ایمان ہے. تو فرشتوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان. دیکھیے آپ، ملائکہ اور کتاب، یہ دونوں چیزوں کا کنیکشن کس سے ہوتا؟ والنبیین. یہی دو چیزیں نبیوں کو ملتی ہیں. صحف ابراہیم و صحف موسیٰ. جب ہم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں تو سورہ اعلیٰ کے اختتام میں اللہ نے کیا کہا؟ آخری آیتوں میں ہم نے مصحف، کتابیں عطا کی. کس کو عطا کی؟
ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو. تو مصحف ابراہیم و مصحف موسیٰ، یہ جو میں پوری بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو اصل نیکی کہا. اب پھر سے آتا ہوں اس بات کو سمجھانے، اصل نیکی کیوں بول رہے اس کو، اور اس سے مراد کیا ہے. بھائی یہ تو بہت عام سی بات دکھ رہی. میں ایک مسلمان ہوں، مان لیا اللہ ہے. میں ایک مسلمان ہوں، مان لیا آخرت ہے. میں یہ بھی مان لیا مالک یوم الدین، اللہ ہے جو فیصلے کریں گے. میں یہ بھی مانا کہ اللہ کے ملائکہ ہیں. مانا کہ گیبریل، جبرائیل علیہ السلام کو بائبل میں گیبریل کہتے ہیں، ہولی اسپرٹ کہتے ہیں. مان لیا وہ. قرآن میں اللہ نے سورہ خدر میں، سورۃ الخدر میں، سورہ نمبر 98 میں روح القدس کہا جبرائیل علیہ السلام. مانتا ہوں. پھر کتاب بھی مانتا ہوں. تورات کو مانتا ہوں، زبور کو مانتا ہوں، انجیل کو مانتا ہوں، قرآن پاک کو مانتا ہوں، سب کتابوں کو مانتا ہوں. اللہ کے نبی جی بالکل مانتا ہوں. کیا مانتا ہوں؟ آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مانتا ہوں. ان تمام نبیوں کو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، لگ بھگ 25 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر آیا قرآن میں. 25 prophets by name have been mentioned in the Quran. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اگر کسی نبی کا کچھ ذکر کیا تو ان سب کو مانتا ہوں میں ماشاءاللہ. اب اس میں اتنی اہم بات کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نہیں اصل نیکی یہ ہے. آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں. دراصل مسئلہ یہ ہے، یہودی جو تھے، یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں بسے ہوئے تھے، ان کو انگلش نہیں آتی تھی. اس زمانے میں انگلش کی کوئی بائبل نہیں تھی. بائبل وہ کتاب جو آج عیسائی اور یہودی تورات، زبور اور انجیل بول کر پڑھتے ہیں، بائبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کتاب موجود نہیں تھی. انگلش زمین پہ ایجادی نہیں ہوئی تھی ابھی. زمین پر the language English was not invented on the planet Earth. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 10-20 سال کے بعد پہلی مرتبہ انگریزی زبان ویسٹرن یوروپ میں، یوروپ کے مغربی علاقوں میں تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی تھی. تو انگلش تھی نہیں کہ GOD گاڈ کا ورڈ استعمال کریں. آپ اگر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اللہ کے نام کا جب وہ ڈسکرپشن دیتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو عرب یہودی، عرب عیسائی، لازماً مدینہ طیبہ میں جو بسے ہوئے تھے یہ عرب عیسائی اور عرب یہودی تھے. یہ عرب یہودی اور عرب عیسائی گاڈ نہیں کہتے تھے، اللہ ہی کہتے تھے، اللہ کہتے تھے. ان سے اگر پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے، اللہ بولتے تھے. حد تو کیا تھی دیکھیے آپ، حد تو یہ تھی کہ کفار مکہ، سورہ نجم سورہ نمبر 53، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 21 سے 26 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ نے لات، منات اور عزا 3 بتوں کا ذکر کیا جس سے یہ لوگ اپنی دعائیں مانگتے تھے. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ ہے خالق کائنات، کیا یہ ہے الرب، تو کہتے نہیں. الرب اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے. یعنی اللہ کا نام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے سے ہی ان سب کے پاس موجود تھا. کیا ہوا جب ابرہا لشکر لایا، کیا دعا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہ اے اللہ یہ گھر آپ کا ہے، آپ اب اس کی حفاظت کیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. عرب کے پاس اللہ کا نام کامن تھا. کفار مکہ بھی اللہ کہتے تھے، یہودی بھی اللہ کہتے تھے، عیسائی بھی اللہ کہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے؟ ابن اللہ کہتے، اللہ کا بیٹا کہتے. یعنی اللہ کو یہودی بھی مان رہے، اللہ کو عیسائی بھی مان رہے، اللہ کو کفار مکہ بھی مان رہے. اب اللہ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانو بول رہے ہیں. اب تو 4 قسم کے اللہ ہو گئے یہاں پہ. ایک اللہ جو یہودی مانتے، ایک اللہ جو عیسائی مانتے، ایک اللہ جو کفار مکہ مانتے. اب ایک اللہ جس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، نام ایک ہے، ایمانیات 4 ہیں. سمجھے آپ بات کو؟ مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آج سے ایک 400-500 سال پہلے سمجھیے، ایک باپ اپنے بیوی اور بچوں کو، معصوم بچوں کو
کسی کی عمر 5 سال ہے، ایک کی عمر 3 سال ہے، 5 سال والا بچہ اندھا ہے، 3 سال والا بچہ اندھا ہے، ایک کی عمر 2 سال ہے، انہیں بھی اندھا ہے، ایک بچہ پیدا ہو کر 1-2 مہینے ہوئے، بہت معصوم ہے. اب یہ چاروں بچوں کو باپ چھوڑ کر کہیں چلا گیا، 20-25 سال تک واپس نہیں آیا. اب وہ اندھے بچے سے اگر پوچھا جائے تیرا باپ کیسا ہے تو وہ ایک تصور بتائے گا. اس کو ایک پیپر پین ہاتھ میں اگر اس زمانے میں دے دیں اتار کر بتاؤ تو وہ اپنے تصور سے باپ کو اتارے گا. دوسرا جو اندھا بچہ ہے اس کو بولیں گے وہ اپنے تصور سے اتارے گا. تیسرا بچہ اپنے تصور سے، وہ آنکھوں والا بچہ ہوش میں نہیں تھا لیکن اتارے گا اپنے حساب سے جو سوچ اس کے پاس ہے. یعنی چاروں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، چاروں بھی مانیں گے کہ وہ ایک ہی ہمارا باپ ہے، لیکن تصورات الگ ہو گئے کیونکہ دیکھے نہیں ہے باپ کو. ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، داؤد علیہ السلام گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، تورات، زبور اور انجیل کو ان لوگوں نے من مانی سے تبدیلیاں کر دی، تو ہر ایک نے اللہ کا ایک الگ تصور بنا لیا. یہودی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام بھی زبان پر لینا گناہ ہو سکتا کیونکہ ہم اس زبان سے گالی دیتے. لاجک دیکھیے، نیکی کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے حساب سے نیکی کیا ہے؟ اللہ مت بولو، نام یہ اللہ خالص نام ہے یہ مت بولو. کیوں؟ یہ زبان سے گالی دیتے، جھوٹ بولتے، یہ گندی زبان ہے، ناپاک زبان ہے، اس سے اللہ بولے تو اللہ اکبر، اللہ کی بے حرمتی ہوتی. تصور اچھا ہے، جذبہ اچھا ہے، سوچ نیکی کی ہے، لیکن کیا قبول ہے؟ نہیں قبول ہے. اسی طرح عیسائی ہے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو کیا کہہ دیا؟ یہ باپ ہے، یہ بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، غلط ہے. تو عیسائی کے پاس بھی اللہ کا تصور ہے، یہودی کے پاس بھی ہے. آج اگر ہندو کو پوچھیں گے کیا جس بھگوان نے، جس نے ساری کائنات کا بھاگیہ لکھا، ڈیسٹینی لکھی، تقدیر بنائی، کیا اس برہما نے جو پوری کائنات کو پیدا کیا، کیا وہی ہے جس نے ساری باقی کی چیزوں کو اور مسلمانوں کو، کرسچنز کو، سکھ کو پیدا کیا؟ وہ کہیں گے ہاں، کہیں گے ہاں ایک ہی ہے. آپ اگر سکھ سے ملیں گے اور کہیں گے کیا واحے گرو نے سب کو پیدا کیا؟ وہ کہیں گے ہاں. آپ کرسچن سے ملیں گے اور پوچھیں گے گاڈ دا فادر نے سب کو پیدا کیا؟ بولیں گے ہاں. آپ یہودی سے ملیں گے، اس سے پوچھیں گے، وہ بولیں گے کہ ہاں الوہیم نے پیدا کیا سب کو. اللہ کو مان رہے ہیں. عربوں کے پاس الوہیم، گاڈ، بھگوان والا چوائس نہیں تھا جو مدینے میں تھے، یہ سب اللہ ہی بولتے تھے، لیکن تصورات الگ تھے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ مدینے کا جو یہودی ہے، عرب، اس کا اللہ کا تصور، اور عیسائی جو مدینے میں ہے وہ جو اللہ کو مانتا ہے، دونوں کا الگ تصور ہے. یہ دونوں جس طرح مانتے ہیں، کفار مکہ کا تصور بھی اللہ پر ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، لیکن اللہ کا تصور الگ ہے. اللہ نے اب کیا کہا؟ تم لوگ جھگڑے کون سے کر رہے ہیں؟ نماز ادھر پلٹ کر پڑھنا یا ادھر پلٹ کر پڑھنا، اہمیت کدھر پلٹ کر پڑھنے کی نہیں ہے. ایمان لاؤ، جو اصل اللہ ہے اس کے تعارف کے اندر صحیح تعارف میں آؤ. تم اس کو تو پہچانتے ہی نہیں ہو اور بحث ہے پوری نمازوں کے اوپر. تم اس سے تو واقف ہی نہیں ہو اور بحث ہے پوری باقی کی ظاہری عبادتوں کے اوپر. پہلے ایمان لاؤ اللہ کے اوپر. کس طرح ایمان لاؤ؟ تو رسالت شرط بنا دی گئی. اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21 میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب انسانوں کے لیے، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مثال ہے زندگی کے ہر مسئلے کے لیے. تمہارے the best exemplar، سب سے بہترین ایگزامپل ہے تمہارے لیے فالو کرنے. کن کے لیے؟ وہ لوگ ان کو اپنا بیسٹ ایگزامپل مانتے ہیں جو یقیناً اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جس کو معلوم ہے میرے کو اللہ اور آخرت سے ملنا ہے، وہی نبی پر ایمان سچے دل سے رکھ کے کہتا ہے میں اللہ کو ویسا ہی مانوں گا جیسا کہ میرے اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اسی لیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ان میں کچھ ہیں
جو کہتے ہیں انسان ہم اللہ پہ اور آخرت پر ایمان لائے، ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ دیکھیے یہودی سے پوچھیے، یہودی تو اللہ کو مانا. یہودی سے پوچھیے آخرت بھی مانا ہے، بولا آخرت حساب کتاب ہے بولا. کرسچن سے پوچھیے، کرسچن بھی آخرت مانگتا. رگ وید اٹھا کر پڑھیے، وید شاستر پڑھیے، نرک اور سورگ دونوں کا کانسیپٹ ہے، جنت اور جہنم حساب اور کتاب کا وہاں پہ بھی کانسیپٹ ہے. سکھ دھرم پڑھ لیجئے، حساب اور کتاب کا کانسیپٹ ہے. یعنی آخرت کا تو تصور ان سب کے پاس بھی ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں آخرت ہے، لیکن میں جب کہہ رہا ہوں آخرت ہے مجھے کنڈیشن اتنا ہی کہے گا، اتنا ہی مانے گا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. تیری مرضی سے تیرے باپ دادا کی محبت کے جملے، جذبہ، ان کی بتائی ہوئی تعلیم، کسی گرو کی، مرشد کی، مولوی کی، امام کی، نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتائے ویسا ایمان لایا کہ نہیں لایا. اللہ کو تو مانتا ہوں، کیسے مانتا ہے، کس قسم سے؟ بھائی ایک کانسیپٹ تو عیسائی اور یہودی کا بھی ہے. آپ دیکھیے اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں 3 عیسائی مبلغین، 3 کرسچن مشنریز آئے. بولے کہ آپ سے ہم کو کچھ اسلام کے بارے میں سیکھنا اور سوال کرنا ہے. جمعے کے دن کے بعد پہنچے، نماز کے بعد جمعے کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے. یہاں تک کہ عصر کا وقت آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا وقفہ ان سے ہٹ کر لیا، نماز پڑھائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے. مغرب آئی، مغرب کی نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے. عشاء آئی، عشاء کی نماز کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اب تم لوگ یہی میری مسجد میں آرام کرنا، کل ہم لوگ پھر فجر کے بعد ملاقات کریں گے. پھر وہ لوگ وہیں آرام کیے. فجر کی نماز ہفتے کے دن آئی، ہفتے کی پوری عشاء گزر گئی، پھر بھی وہیں پہ ہے وہ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد ہفتے کے دن کے کہا کہ دیکھو کل اتوار ہے، میں جانتا ہوں جس طرح جمعہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، ہفتہ یہودیوں کے لیے ہے، اور اتوار کرسچنز کے لیے، عیسائیوں کے لیے ہے. تو تم لوگ ایک کام کرنا، میرے اس مسجد کے کونے میں اپنے اپنے حساب سے جو تم عبادت کرتے ہو کر لینا، تمہاری اس عبادت کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے. اور وہ لوگ وہاں پر عبادتیں کیے اتوار کے دن. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک سوال کیے، پوچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم لوگ لگ بھگ 3 دن سے بات کر رہے ہیں، آپ 3 دن پورے اللہ 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 یہی کہتے جا رہے. تعارف میں ہم کو اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ حلال کیا، اللہ نے یہ حرام کیا. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ اللہ کون ہے. اس سوال کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پہلے سے اللہ کو مانتے تھے. پوچھا کون ہے ابھی اللہ؟ جانتے ہیں کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو تھوڑا سا نیچے جھکا لیے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے ان کے اس سوال کا جواب لائے. کیا جواب لائے؟ قرآن پاک سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی 4 آیت. قل اے میرے نبی جواب دیجئے ان کو، کہیے ان کو هو اللہ احد، وہ اللہ جو اصل اللہ ہے، جس کی تعلیم میں تم کو دے رہا ہوں، وہ اللہ اکیلا ہے. اس کی کوئی بیوی نہیں ہے مریم علیہ السلام، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے نام اور صفات میں کوئی برابر نہیں. هو اللہ احد، واحد نہیں، واحد ایک کو بولتے، احد اکیلا ہے وہ اللہ. اللہ الصمد، الصمد ہے اللہ. تم کائنات میں جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمام معبود کسی نہ کسی چیز کی ضرورت میں رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام سے تو کھانے کی ضرورت پڑی، پانی کی ضرورت پڑی، سونے کی ضرورت پڑی، تھک گئے، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں. لیکن اللہ وہ ہے الصمد، ایسی ذات جس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز کو، ذرے ذرے کو اللہ کی ضرورت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ضرورت ہے، ابو بکر صدیق کو ہے، عمر ابن خطاب کو ہے، عثمان غنی کو ہے، علی ابن طالب کو ہے، غوث اعظم کو ہے، معین الدین چشتی کو ہے، گیسو دراز کو ہے. ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد،
اور اس اکیلے اللہ کی طرح کوئی اور نہیں ہے، یہ ہے آمن باللہ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، کون ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ کیسا؟ جیسا اللہ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا اور لا کر کہا کہ اس طرح اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کے علاوہ تم کوئی گفتگو اللہ کے بارے میں چاہے شان میں کرنے جاؤ یا چاہے کسی اور کے بارے میں کرو جو اللہ کے صفات سے ٹکرائے، وہ اللہ کا تصور غلط ہو گیا۔ ایمان باللہ، پھر کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ آج جتنے ہمارے پاس گمراہ لوگ ہیں امت مسلمہ کے، جنہوں نے تصور بنا لیا ہے کہ میں چاہے 5 وقت کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں انہیں ادا کروں یا نہ کروں، روزے رکھوں یا رکھوں، زکوٰۃ دوں نہ دوں، حج کروں نہ کروں، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، آخرت میں تو میں معاف کر دیا جاؤں گا۔ یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا، یہی بات یہودی کہتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ، جب آپ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 سے 85 پڑھتے ہیں، اللہ اس میں فرماتے ہیں ان سے پوچھو اے میرے نبی، کس سے؟ یہودیوں سے، کیا تم کتاب کی، اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور ایک حصے پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی جس میں جنت میں جانے کا ذکر ہے وہ ایمان لا لیے، جہاں اللہ احکامات دے رہے کہ اگر تم یہ نہیں کریں گے تو میں سزا دوں گا، تو وہ سزا کی آیتوں پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اب مسلمانوں میں یہی ہو گیا نا۔ سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، آسان ریفرنس ہے یاد رکھنے، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، 3 بار 6 آ رہا، 66واں سورہ 6 آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اللہ کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں، انسانوں نہیں بول رہے، غیر مسلمانوں کو نہیں بول رہے، مسلمانوں سے بول رہے ہیں، اے مسلمانوں خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اور ہمارے پاس کچھ بیٹھے ہیں کہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے یہ یہودیوں کا تصور تھا کہ ہمیں ہمارے انبیاء بچا لیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو چنندہ لوگ ہیں، ہم تو وہ ہیں جس کو مخصوص طور پہ اللہ نے چن لیا ہے، ہم چاہے کچھ بھی کریں کیونکہ ہم ایمان لائے، اب ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا، جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ وہ بھی کہا اللہ نے، یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کا عذاب سوائے کچھ دن کے نہیں ہوگا۔ ان سے پوچھو کیا اللہ نے ان سے ایسا کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ یہ جو عقیدہ آخرت کا ہے، یہ جو ایمان آخرت کا ہے، یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، ارے کدھر تم مشرق اور مغرب کے جھگڑوں میں پڑ گئے، کدھر تم باقی کے ظاہری چیزوں کے جھگڑوں میں پڑ گئے؟ پہلے ایمان کیسا ہے اللہ پر، آخرت پر تمہارا ایمان کیا ہے، پہلے اس کی تو اصلاح کرو، اس پر تو آؤ میرے نبی کے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ملائکہ، کتاب، نبیین، یہ تینوں پر اللہ کے نبی نے ایمان کیسے بتایا؟ کوئی ہے تو فرشتوں کی عبادت شروع کر دیا، کوئی ہے تو اس کا دماغ بن گیا کہ فرشتوں سے شادی بھی ہو سکتی، فرشتے ناچتے بھی گاتے۔ آپ دیکھ لیجئے، میرا وقت ابھی اس وقت میں کمپیریٹیو ریلیجن میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں، آپ کو جو دوسرے ریلیجنز میں ورلڈ کے اینجلز کا جو کانسیپٹ ہے، پریوں کا، حوروں کا، پری یہ لفظ کے اندر کیا کیا تصور آ جاتا، فرشتہ کیا کیا تصور آ جاتا ہمارے پاس۔ تو یہ لوگ فرشتوں کی شادیاں، نعوذ باللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیویاں بنا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، میرے نبی کیا بول رہے ہیں، ملائکہ پہ ایمان کیا ہونا چاہیے، وہ ایمان پہ آؤ۔ کتاب پر ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمام کتابیں بدل دی گئی ہیں سوائے اس کتاب کے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں میرے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک حدیث میں کتاب اللہ اور میری سنت، ایک اور حدیث میں میرے پیچھے اللہ کی کتاب، اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان کا فیصلہ کتاب سے ہوگا۔ میری سنت کی حجت کتاب اللہ ہے، میرے اہل بیت کی حجت قرآن پاک ہے، اور قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن وہ ہے جسے ہم نے نازل کیا، یہ الذکر ہے جو ہم نے نازل کیا۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یعنی جب تک تم اس کتاب کو اپنے ہر مسئلے میں، شادی بیاہ، طلاق، وراثت، رشتہ داری، دوست احباب، نیکی برائی، جب تک تم پہلے قرآن سے نہ نکالو اس کا حل،
جب تک تم قرآن کو اپنا بیس نہ بناؤ، اسکیل نہ بنا لو، تمہاری نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تم کس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو؟ کوئی کچھ تصور کر رہا، کہتا ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قادیانی جیسے ہی بولا، دیکھیے قادیانی کیا بولا، فرشتہ آیا تو پوری امت جمع ہو کر بولی قادیانی غیر مسلم ہے، اسلام سے باہر ہو گیا، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا، جبکہ قرآن میں اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 میں واضح کر دیا اب کوئی نبی میرے نبی کے بعد نہیں آئیں گے، خاتم النبیین ہے۔ تو اس کے کہتے ہی ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ لیکن بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان بول رہا اور واقعات وہ سنا رہا جو غیب سے تعلق رکھتے، خبر کے اندر کیا ہو رہا یہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ خبر کے اندر کسی کے ساتھ کیا ہوتا یہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اگر کوئی دوسرا کہتا ہے میرے فلاں بزرگ کو پتا چلا، فلاں بابا کو معلوم خبر میں کیا ہو رہا، تو پھر اس نے تو وحی کا سلسلہ جاری کروا دیا۔ ملائکہ پر ایمان، اب جبرائیل علیہ السلام کوئی وحی لے کر کسی کے پاس نہیں آئیں گے۔ بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جرت کریں یہ بولنے کی، کیا بولنے کی؟ ان کو لیکن قادیانی نہیں بولا آج تک کوئی بھی، پتا نہیں کیوں نہیں بولا ان کو۔ میں کہتا ہوں میرے علماء ایک بار غور کریے آپ لوگ، ان کا ماننا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، جبکہ ایمانیات عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اس قرآن کے دیے جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، جبرائیل علیہ السلام کو جس کام سے اللہ نے رکھا وہ کام اللہ نے مکمل کر دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام اب کب آئیں گے اس زمین پر، سورۃ القدر میں واضح کر کے الگ سے بتا دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں، وہ جب آتے ہیں کے لیے آتے ہیں اس لیے تاکہ پیارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جائے ان کے اوپر۔ ہم امتیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلۃ القدر میں جب عبادتیں کر رہے ہیں تو فجر کی نماز تک ان پر سلامتی کی دعائیں کرنے اس کام سے بھیجے جاتے ہیں۔ کسی کے پاس کمروں میں اکیلے نہیں، اور ایک کتاب دے کر، سورہ نورین دے کر یا کوئی اور نام کا سورہ دے کر، کوئی نعوذ باللہ۔ ایمان کیا ہے؟ اصل پہلے اس پر آؤ۔ یہ بات ابھی بھی نہیں سمجھا۔ دیکھیے ملائکہ پر ایمان سنیوں کا ہے، ملائکہ پر ایمان غیر سنیوں کا ہے۔ غیر سنیوں کے پاس کیا ہو رہا ملائکہ کے ایمان میں؟ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر، سورے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ رہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ بعد میں جاؤ ظاہری عبادتوں پر، پہلے ایمان دیکھو اندر کا، یہ کیسا ہے، یہ اصل نیکی۔ جب تک یہ صاف نہیں ہے، وہ حدیث بخاری کی پہلی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1 والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیہ، نیت بولتے ہیں دل کی کیفیت، دل کے ارادے کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کے بارے میں تیرا تصور ہر لمحہ جو رہتا ہے وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔ نیہ ارادہ، دل کا ارادہ۔ تیری نیت اللہ کے بارے میں کیا ہے، تیری نیت آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ تو کچھ بھی کرے گا اور کوئی بھی اللہ سے ضد کر کر تجھے چھڑا لے گا اور اللہ بے بس ہے اس سے؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بے بس نہیں، وہ اتنا چاہتے ہیں ان کو کہ ان کے بولنے کے بعد رد نہیں کرتے۔ تو یہ بات اللہ کے بارے میں بول رہا کہ جس کو تو اپوائنٹ کرا، تو جس کے بارے میں بول رہا، انہوں کچھ بولے تو اللہ نہیں سنتے، ان کی بات کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تو ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں بولے۔ الٹا اللہ تعالیٰ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 30 میں 30 میں کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن کا ذکر کر کے، آخرت کا، وقال الرسول یا ربی، اس دن میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ ہے میرے امت کے وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ کر ہجرت کر لی تھی۔ اللہ اکبر،
مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کیے، اللہ کے نبی خلاف گواہی دیں گے امت کے اور کہیں گے یہ ہے میری امت کے وہ لوگ جو اس قرآن کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے۔ تو آپ کا ایمان اصل نیکی پہلے غیب پہ ایمان کیسا ہے؟ غیب کی وہ باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں ان پر آپ کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اصل نیکی یہ ہے ایمانیات۔ اس کے فوراً ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جوڑی ہے وہ کیا ہے دیکھیے اب آپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کو کرو، ولکن البر، اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کون ہے جو اللہ پر سچا ایمان لایا۔ سچا ایمان بولتے ہی سمجھ جانا، سچا مطلب سچی صرف وہی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، باقی کوئی دوسرا بتا رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے، قرآن میں نہیں آیا، اللہ کی قسم جھوٹا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ ہو گئے غیب کی پوری چیزیں، دل کی کیفیت کی چیزیں، ایمانیات کی چیزیں۔ اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کیا چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کو خرچ کرتا ہے وہ جس سے بڑی اس کو محبت ہے۔ اب آئے فزیکل، اس میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ فزیکل چیزیں جو آپ کے اختیار کی ہے، کیا بولے؟ اصل نیکی کیا ہے؟ پہلے ایمان میرے نبی کے مطابق ہو جائے۔ نیکسٹ اب آئیے فزیکل ظاہری نیکیوں پر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو مال جس سے بڑی اس کو محبت ہے وہ مال وہ خرچ کرتا ہے۔ مال کئی لوگ چھپا چھپا کے جمع کر رکھتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریبوں پہ، مسکینوں پر، انتہائی ضرورت مندوں پر خیر خیرات نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے خیرات نہیں کرتے۔ اللہ نے خود جس کو دولت دی ہے یہ بھول جاتے کہ اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑی تو ان کو دینا چاہیے۔ غریب مسکین، کیسی حدیث ہے، اللہ اکبر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی جو روایت ہے، حدیث نمبر 5665، کیا حدیث ہے؟ 5665، صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ قیامت میں کہے گا اے اللہ آپ تو رازق ہیں، آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، ہم آپ کو کیسے کھلا سکتے؟ اللہ کہیں گے فلاں وقت میرا وہ بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ کہیں گے میں بیمار تھا میرے پاس مزاج پرسی کو کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے ہر عیب سے، آپ تو وہ ہیں جو بیماریوں کی شفا دیتے ہیں۔ بندہ جب کہے گا تو اللہ کا جواب آئے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میں سب سے قریب تھا اس کے، کیوں نہیں آیا اس کے پاس؟ یہ ہے اب ہیومینیٹیرین ریلیشن شپس، ہیومن ریلیشن شپس، جو لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس ان اسلام۔ ایمانیات کے فوری بعد اللہ نے ہیومینیٹیرین ریلیشن شپس کا ذکر کیا، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کے علماء نے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک جو سب سے مشہور ترجمہ، سب سے اہم یا سب سے افضل ترجمہ ہے کہ وہ جو مال سے محبت کرتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور ایک عَلَى حُبِّهِ اس کے خلاف کرتا ہے۔ ہر ایک کو، ہم میں سے ہر انسان کو پیسوں سے بڑی محبت ہے، وہ محبت جو اس کی پیسوں کی ہے، جو چیز سے محبت کرا ہوا ہے، اپنی وہ مزاج کے خلاف جا کے خرچہ کرتا۔ دیکھیے ایک ایسے سمجھیے آپ، ایک آدمی ہے جس کے پاس 10 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے اس کو 5,000 2,000 کہیں پہ خیرات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف 10 روپے رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے اس نے 8-9 روپے خیرات کر دیے۔ یہ جو خیرات ہے اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کے پاس کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، پرسنٹیج دیکھا جاتا۔ 9 روپے بامقابلے 2,000 روپے بہت کم ہے، لیکن پرسنٹیج وائز کہاں 10 کروڑ میں سے 2,000، کہاں 10 میں سے 9، 90% اس نے خیرات کر دیا۔ پرسنٹیج کی بنیاد پہ اجر دیا جائے گا قیامت میں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ مال جس سے اس کو بڑی محبت ہے
وہ مزاج، وہ جو مال کی محبت کی مزاج ہے، اس مزاج کو توڑ کر، اس محبت کی چیز کو توڑ کر وہ کیا کرتا ہے؟ مال عطا کرتا ہے. وہ آت المال، عطا کرنا، اللہ مجھے عطا کر دے، عطا کرنا، عطا کرتا ہے. وہ کس کو عطا کرتا ہے؟ ذوی القربا. سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ بابا آپ جو خیرات کر رہے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے اگر فقیروں کو ڈھونڈ کر کرتے ہو، گلیوں میں پھر کر کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ 2-3 سال سے آپ کے بڑے بھائی سے آپ کا کچھ جھگڑا چل رہا، بہن سے کچھ وجہ سے ناراضگی ہے، خالہ خالو سے ناراضگی ہے، ماما مامی سے ناراضگی ہے. یہ جو قریب اقربا ذوی القربا، قریبی جو تمہارے رشتہ دار ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے تم جھگڑ کر بیٹھے اور وہ اب مجبور ہے، مصیبت میں ہے، ضرورت مند ہے، پھر بھی تم ان کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے کیا؟ نہیں 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 نہیں. اصل نیکی ذوی القربا، قریبیوں کو پہلے دیکھو، جو ضرورت مند قریبوں میں سے رشتہ داروں میں ہے پہلے ان کو دو، بعد میں دوسروں کے پیٹ بھرنے کی سوچو. اچھا عمل ہے، نیکی ہے وہ. تم جو خیرات فقیر کو کرتے ہو، دیکھو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، نیکی ہے. اصل نیکی پہلے سب سے قریبی کو دیکھو. ذوی القربا والیتاما، اور یتیموں کو دیکھو. یتیم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ مرد بچہ اگر وہ بالغ نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے ابھی کہ وہ خود کی کمائی کما سکے اور اس کا باپ مر گیا ہے، تو اس کو یتیم بولتے ہیں. لڑکی شادی کی عمر تک پہنچ گئی، شادی ہونے کا ہے، جب تک وہ شادی ہو کے کسی کفیل کے تحت نہ چلے جائے وہ یتیم ہے. یا پھر ایسے انسان اگرچہ کہ بڑے ہو چکے ہیں لیکن ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. آج روڈوں پر، سڑکوں پر کتنے ایسے ملیں گے جو بیچاروں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے مال کو چند کم بختوں نے لوٹ کر بیٹھا ہوا ہے. جو یہ بھکاری ہیں، یہ بھکاری تو ضرورت کے لیے بھیک مانگتے ہیں. یہ جب آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ان میں دیکھیے اس میں بس پیشہ ور ہے، وہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں، باضابطہ بزنس بنا لیے، میں بات ان کی نہیں کر رہا ہوں. جو ضرورت مند بھکاری ہے، جو حقیقت میں مجبور اور لاچار ہے، یہ جو آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ان کے دل پہ کتنا بڑا، دل پر پتھر رکھ کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ اللہ ہم مجبور ہے مگر کیا کریں، اس سے مانگنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو نواز دیا ہے، یہ اس مانگ رہے ہیں. اب جانتے ہیں بدترین جانور سے بدتر سب سے بڑا بھکاری میری نظر میں کون ہے؟ جو ووٹوں کی بھیک مانگ لیتے آتا ہمارے پاس، ووٹ دینے کے بعد یہی ووٹروں کا مال ہڑپ جاتا. کب بات انہی کو اتنا مجبور کر دیتا کہ یہ اس کے سامنے بھکاری ہو جاتے. یہ ووٹس کے بھیک مانگنے والے بھکاری پوری دنیا میں، وہ ولچرز جسے آپ کہتے ہیں نا، ولچرز جو مردہ ناشوں کو کھاتے پھرتے ہیں، چیل، گیدڑ، یہ جسے کہتے ہیں، یہ ان کی گدھ کی طرح ہے، گدھ کی طرح انسانوں کی جو مال، خون، ناشوں کو چوس رہے ہیں. یہ لوگ ہر چیز کا بزنس ہے ان کے پاس. یہ ہے وہ بھکاری کم بخت جو بدترین بھکاری ہے. لیکن دیکھیے آپ، بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، ووٹوں کا جیسے ہی سیزن آتا، گلی کے روڈا اچھے ہو جاتے، موری کا پانی بند ہو جاتا، موری کا کئی جگہوں کے اچھے اچھے کام شروع ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ووٹ کے لیے آنا ہے. اچھا یہ جو اچھے کام اب کرے، روڈ بنا دیے، موہری کا پانی بند کر دیے، لائٹس لگا دیے، اسٹریٹ لائٹس، یہ کام نیکی کے ہے کہ نہیں ہے؟ نیکی کے ہے. کون بولے گا روڈ خراب تھی اس کو اچھا کرنا نہیں؟ نیکی اللہ تعالیٰ کا اصل نیکی کہاں ہے؟ انما الاعمال بالنیات. تم اب جو یہ روڈا بنا کر آ رہے ہیں، تمہاری اصل نیت کیا ہے؟ تمہاری اصل نیت تو ووٹ لینا ہے. تم انسانی ہمدردی میں آئے گا. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں تم جتنے مسلمانوں نے کیا کرتے ہو، جب تک اس میں میری رضا، میری خاطر، صرف میں تمہارے تصور میں نہیں ہوں. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 to 163 اللہ کے نبی سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان سے کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ان سے کہہ دیجئے میرے نبی، کیا کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کائنات اللہ چلاتے ہیں. الرازق اللہ ہے، الرب اللہ ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے.
یہ ایمان لا شریک لہو وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ سب کو بتا دوں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی بتا دوں کہ میری حیات، میری موت، میری نماز، میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس بات کو مان کر عمل کرنے والا سب سے پہلا، سب سے پکا مسلمان ہوں۔ یہ کیفیت جب تک نہیں آ گئی، انما الاعمال بالنیات، سمجھ رہے کام نیکی کے ہے، لیکن اصل نیکی کس کے لیے کر رہا تھا تو؟ یہ جو نیکی نمازیں پڑھ رہا کس کے لیے پڑھ رہا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ والیتامى والمساکین وابن السبیل، کیا بولے؟ ذوی القربى، عطا کرو، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ مسکین، تفسیر ابن کثیر میں مسکین کس کو کہا گیا؟ مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس ایک وقت کے گزارے کی ضرورت کی چیز نہ ہو، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا پیارا قول جو کئی بار مشہور طور پر سنایا جاتا ہے ان سے روایت کر کے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری اصل خیرات یہ نہیں کہ جب مانگنے والا تم سے مانگے اور تم اسے کچھ دے دو، کیونکہ جب مانگنے والا مانگتا ہے اپنی عزت تمہارے پاس گروی رکھ دیتا ہے۔ اصل خیرات یہ ہے کہ تم ڈھونڈ کر مستحق کو خیرات دو، مسکین کو خیرات دو، غریب مسکین۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی اللہ کے راستے میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرنے والے، اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم لوگ اپنا مال عطا کرو بول رہے۔ اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک، 261 سے 274 سورہ بقرہ میں صرف خیرات کے اوپر آیت ہیں، خیرات دو، خیرات دو، خیرات دو۔ 273 میں کیا کہا اللہ نے؟ وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جو کام کرتے ہیں ان کے بارے میں خیرات کا ذکر کیا، اور کہا تمہاری اصل خیرات، جیسا یہاں اصل نیکی بولے وہاں بولے اصل خیرات تمہاری وہ ہے جو تم ان لوگوں کو دو جو صبح شام میرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ذاتی روزی روٹی کمانے کا وقت نہیں، وہ خودداری کی وجہ سے تم میں سے کسی سے کچھ نہیں مانگتے، اور تم ان کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ضرورت میں ہے۔ تمہاری اصل خیرات ان کو دینا ہے۔ وابن السبیل والسائلین، اور جو تم سے سوال کر لے کہ مجھے کچھ دے دو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے پاس بڑا کامن جملہ ہے، اللہ کے واسطے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے واسطہ کہہ کر مت مانگو، جس نے اللہ کا واسطہ کہہ کر مانگا اس پر لعنت ہو، جس نے اللہ کے واسطے سے مانگنے والے کا مانگ سنا اور اسے کچھ نہ دیا اس پر بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احترام بتایا گیا۔ یہ اللہ کا نام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا، رنگے ہاتھوں، ریڈ ہینڈڈ اس کو دیکھا، پکڑ لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا واللہ میں نے چوری نہیں کی۔ اب جانتے ہیں ریڈ ہینڈڈ پکڑے جانے کے بعد وہ بولا واللہ میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہا شاید میں نے غلط دیکھ دیا۔ کیا بتایا گیا؟ اللہ کا جب نام آ جائے اس کا احترام، اس کا مرتبہ، یہ اللہ ہے میرے بھائی۔ یہاں تو یہ ہو رہا کہ اللہ کے حکم سے فرشتے ملائکہ خبر میں آ کے من ربو کا بول رہے ہیں، تو انہیں جواب میں بول رہا میں فلاں کا دھوبی ہوں۔ واہ، فرشتے پریشان ہو کے اللہ کو پوچھ رہے یا اللہ انہیں کس کا کی دھوبی ہے؟ بول رہا ارے 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 فرشتوں تم وہاں کیوں چلے گئے؟ وہ جس کا نام لے رہا تم کو نہیں۔ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال ہوگا بول رہے ہیں۔ خبر کے سوالات کسی سے نہیں چھٹنے والے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کیا بول رہے ہیں ہم لوگ یہ؟ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ والسائلین کے بعد بولے وفی الرقاب، اور کہاں مال خرچہ کرتے ہیں؟ دیکھیے ذوی القربى، سب سے قریبی لوگوں کو اپنا مال عطا کرتے ہیں، اللہ نے بڑھ کر دے دیا ان کو دیتے اس میں سے نکال کر۔ والیتامى، یتیموں کو دیتے، والمساکین، مساکین مسکینوں کو دیتے، اور وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جو کام کر رہے ہیں ان کو دیتے۔
والسائلین سوال کرنے والوں کو دیتے، اور وفی الرقاب اور جو معصوم مسلمانوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہے. اس زمانے میں غلامی تھی، غلام کو آزاد، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کر آزاد کرایا. آج کے دور میں جو معصوم بچوں کو، معصوم مجرموں کو نہیں، اصل دہشت گردوں کو نہیں جس پر دہشت گردی ثابت ہو گئی، معصوم مسلمان کوئی ایسے ہیں جو ناحق کے جیل میں ڈال دیے گئے، ان کے ابھی دلائل نہیں ملے کہ وہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ان کی بیل وغیرہ کرانے کے لیے، معصوم مسلمانوں کے لیے یہ ہے پھر رقاب، گردنیں چھڑانے کے لیے. اور یہ جو خیرات ہے آپ کی، ایسا بھی ہو سکتا کہ ایک نو مسلم ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا، اس کے گھر والے ابھی کلمہ نہیں پڑھے، وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی جو بھی ہے، لیکن جب مال اس کو اللہ نے عطا کیا تو اللہ کہتے ہیں ان کو بھی دو، وہ تیرے ماں باپ ہیں. کئی ہمارے ہندو بھائی بہنوں کو، عیسائی اور یہودی بھائی بہنوں کو، سکھ بھائی بہنوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ غلط برتاؤ کرو. اللہ نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 660 کی آیت نمبر 8 آیت نمبر 8 میں واضح طور پر کہا کہ اللہ تم مسلمانوں کو اس بات سے بالکل نہیں روکتے کہ تم ان غیر مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کرو جو تم کو تمہارے دین کے لیے، تمہارے ریلیجن کے لیے تم کو نہیں ستاتے، نہ تم کو مارتے ہیں، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. سو جسٹیفائڈ، سو ریزنیبل. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ ڈز ناٹ اسٹاپ یو مسلمس فرام بینگ گڈ، فرام بینگ very justified with those non-Muslims who are good with you and who do not torture you, abuse you for your religion. Neither do they kick you out of your homes, nor do they attack you or kill you. So justified. اللہ نے کہیں نہیں کہا. تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے غیر مسلم ہے جو آپ کے رشتہ دار ہے، آپ نے اسلام قبول کیا، وہ ضرورت مند ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دیو. یتیموں میں غیر مسلم یتیم ہے، دیو. مسکینوں میں غیر مسلم مسکین ہے، دیو. اللہ نے نہیں روکا. ہیومن رائٹس، اس سے بڑے کیا رائٹس ہونا؟ سمپتھی، ہمدردی. وہ لفظ ہمدردی کا معنی ہی دیکھو آپ کیا ہے. سامنے والے کا درد ہے، آپ اس کے درد کو ہمارا درد بنا لیے. ہمدردی، ہمدردی سے اسلام نے نہیں روکا. تو دیکھیے کیا کیا بتایا اللہ تعالیٰ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال جو تم بہت چاہتا ہے وہ مرضی کے خلاف جا کر کس کو دے؟ بولے ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو، والیتاما، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، اور وابن السبیل، دین کے کام کرنے والوں کو، اور والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور معصوموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے، ان کو آزادی دلانے کے لیے. اور یہ 6 چیزیں بتانے کے بعد اب بولے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. آپ جانتے ہیں اس کے معنی علماء نے کیا سمجھایا؟ ہیومینٹی کو اللہ نے ترجیح دی، تیری سیلف اللہ کی عبادت جو نماز سیکنڈ پلر آف اسلام ہے، اس کے اوپر مال دیا. پہلے تو اپنے رشتہ دار انسانوں کا خیال کر، بولے ان کو عطا کر، ہمدردی کا ماحول بنا، انسانیت کا ماحول بنا، ہیومینٹی کو گرو کر. اور آج جو کووڈ کا ماحول چل رہا، اس سے زیادہ پیارا موقع ہمارے ہاتھ میں، ہمارے غریب مسلم اور غیر مسلموں کی مدد کے، اس سے بہتر کیا موقع مل سکتا ہمارے سامنے؟ ہیومن رائٹس کو ایکسپینڈ کرنے، ایکسپریس کرنے، ایز اے مسلم بتانے. اور جب کبھی یہ کرو تو ظاہر کرو، یہ تو ظاہر کرو کہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تاکید کی ہے کہ ساری ہیومینٹی کی سروس کرو. انفارچونیٹلی یہ کام ہم سے کئی گنا زیادہ کرسچن مشنریز پکڑ لیے. کیوں اتنا جلدی کرسچینٹی کی طرف بعض لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو ہیومینیٹیرین ورکس ہے، وہ جو کرتے ہیں، وہ بہت دکھا دکھا کر کرتے ہیں. اس کو ہم مسلمس کرتے ہوں گے لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے فی الوقت. لیکن ہم جب کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ یہ ایسا، یہ نہیں کہ میں فلاں مرسیڈیز کار والا، فلاں بزنس والا میں کرا. اگر تو مسلم ہے تو میں کا گھر صرف اللہ کا گھر ہے میرے بھائی. اللہ کے سوا وہ میں کسی کو سوٹ نہیں کرتا. تو جب کر رہا تو بول کر یہی چیز میں میرے پورے جتنے میرے
سامعین اور ناظرین مجھے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، ایک قرآن میں سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ انسان، نام خود انسان ہے اس کا، ہیومن. سوچیے آپ، سورہ انسان. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ دہر. سورہ دہر مانے ٹائم. دہر ٹائم کو بولتے. کون سا؟ یہ گھڑی والا ٹائم نہیں، کیا زمانہ چل رہا بھائی، یہ زمانہ. دہر، انسان. سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 8 اور 9 میں جنتی مومن کی ایک صفت بتایا اللہ تعالیٰ. کیا آپ وہ صفت والے نہیں بننا چاہ رہے؟ اتنی آسان صفت ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں. تعجب کریں گے آپ، اتنی آسان صفت ہے. کیا بولے معلوم ہے؟ جب یہ مومن میرے بندے کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہیں، مسکین کو، تو اس کو دینے کے بعد کہتے ہیں ہمیں شکریہ مت بولو، اللہ کا شکر ادا کرو، صرف اللہ نے تمہیں کھلایا ہے. آپ آج کے بعد جب خیرات کریں گے، جس کو بھی خیرات کر رہے ہیں، مسلم غیر مسلم، ہم غیر مسلم کے منہ سے ہے نہیں، اوپر والا دیا، ارے اوپر والا نہیں بھائی، اس کا بھی اللہ ہی ہے. منہ سے بولنے لگا اس کو الحمدللہ، بولنے لگا بسم اللہ، اس کو ٹھہر کے بولو جب تک کہ وہ سمجھے نہیں. اللہ دیا، اس کے منہ سے پلٹ کر وہ بول رہا ہاں پروردگار بھگوان نے، گاڈ نے، اللہ دیے، یہ بول رہے اللہ تعالیٰ میرا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. کھانا دیا کسی غریب کو، دینے کے بعد بولو یہ میں نے دیا، اللہ تعالیٰ دیے. پکچرز لے رہے ہیں آپ، کس چیز کے پکچرز لے رہے ہیں؟ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا حساب اللہ کے پاس ہے. ایک ہاتھ سے دو تو دوسری ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آپ یہ ٹھنڈے دل سے، رمضان کا مہینہ بھی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے. دیکھیے کتنی پیاری بات بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آج ہی ہم نے یوٹیوب کے اوپر IREF ویڈیوز پر ایک ویڈیو میری اپلوڈ کیے ہے. آپ youtube.com/IREF ویڈیوز پر جائیں گے، ایک ہی ورڈ ٹائپ کریے، IREF VIDEOS، ون سنگل ورڈ ٹائپ کریے. آج ایک ویڈیو اپلوڈ کریں اس پر، اللہ سے معافی پر کیسے. یہ ویڈیو آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اللہ رب العالمین سے شیطان نے، ابلیس نے کہا اے اللہ، آپ کا بندہ جب مرنے کو رہے گا نا، یہ کون سے سنیے، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، آپ کا بندہ جب مرنے کو رہے گا، اس کی روح یا حلق میں جب بالکل آخری جھٹکا لے کے نکلنے والی رہے گی، روح پیر سے کھینچی جاتی، حلق سے نکلتی، یہاں جب رہے گی بالکل نکلنے پہ ہے، اس وقت بھی اس کو آپ کے خلاف بھٹکاؤں گا بولا. اور اللہ نے کہا اے ابلیس، تو سوائے میرے رحمان کے بندوں کے تیرا بس کسی پر نہیں چلتا، اور میں بھی میری عزت کی قسم کھاتا ہوں، اگر تو ضد پر ہے یہاں تک بھٹکاؤں گا بول کر، میرا بندہ سچے دل سے وہ آخری ہچکی پہ میرے سے توبہ کر کے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. بولے اللہ اکبر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے یہ جمع ہونے کے بعد جو مفہوم علماء نے نکالا، پتا چلتا ہے کہ جتنا غصہ اللہ کو بندے کے گناہوں پر ہوتا، بندہ جیسے ہی خیرات کرتا، اللہ کا پورا غصہ اس کے اوپر ٹھنڈا ہو جاتا. یہ خیرات کا مہینہ ہے، یہ خیرات کے دن ہے، آخری کے دہے کے. تاخرات تو خاص طور پر ماشاءاللہ آپ لوگ ذہن بنا لو کہ تاخرات آتے ہی، عشاء سے کرفیو 9 بجے سے شروع ہو رہا، آپ لوگ 8 بجے سے 9 بجے کے بیچ میں پہلے سے ہی مال جمع کر کے رکھیے، راشن پیسے جمع کر کے رکھیے، پہلے سے ہی ڈھونڈ کر رکھ لیجئے کس کو بانٹ کر آنا ہے. تاخرات کا ماحول، اگر شب قدر نکلی تو آپ کو 1000 مہینے خیرات کرنے کا ثواب، 1000 مہینے کسی اللہ کے بندے کو راشن دینے کا ثواب. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. اور وہ اقام الصلاۃ و آت الزکات، یہ دو باتیں غور کریے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ نیکی اصل تو ہے، پہلے ایمان لاؤ، ہیومن ورک کرو، یہ دو چیزاں کرنے کے بعد پرسنلی تم ویل کیریکٹر رہو. 5 بار، کہیں یہ نیکیاں تم کو غلط فہمی میں نہ ڈال دے کہ تم قابل ہو. 5 بار اللہ اکبر کی اذان سنو. 5 بار جب تم کو پکارا جائے تو تم دنیا میں سب کیوں کر رہے؟ کامیاب ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے. ارے مسلمان میرے بھائی، اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا؟ تو کامیابی کے لیے ہر دوسری طرف بھاگ رہا، اور مؤذن تیرے کو روز 5 بار بول رہا حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جا، کامیابی کے لیے آ جا. اللہ نماز کو کامیابی بول رہے، تو سال میں عروس کو درگاہ کو گزارا. اللہ نماز کو کامیابی بول رہے، تو کہیں اور بھاگ رہا کامیابی کے لیے. ارے میرے بھائی، اللہ بول رہے 5 وقت کامیاب کرتا ہوں ایک دن میں تیرے کو، میرے پاس آ جا.
یہ کامیابی کے لیے سیلف کیریکٹر کو ڈیولپ کرو بولے، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ جو بندہ اتنی نیکیاں کر رہا، اتنے لوگوں کی مدد کر رہا، کیوں کر رہا؟ کیونکہ 5 بار یہ اپنی انا کو پٹکتا ہے زمین پر، اور زمین پہ پٹک کے کہتا ہے سبحان ربی کے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ میرے اللہ ہے، سب سے پاک میرے اللہ ہے۔ اور وہ آتا زکات، زکات ادا کرو۔ علماء نے کیا سمجھایا جانتے ہیں؟ یہ جتنے چیزیں مال کی بتائی گئی، مال میں سے دو، یہ زکات نہیں، باقی کے سال کی خیرات ہے۔ اور یہ خیرات امیر کی، زکات تو خالی امیر کو دینا ہے جس کے پاس 87 گرام سونا یا 590 گرام چاندی جمع ہے، 1 سال سے رکھی ہوئی ہے، انہوں اس کا 2.5% ویلیو اس وقت دیں گے، 2.5% نکال کے اس کی قیمت کا ادا کریں گے زکات میں۔ یہ تو سال میں ایک بار۔ یہ جتنا اس سے پہلے بتایا گیا، یہ حکم خالی امیر کو نہیں ہے، غریب کو بھی ہے۔ جو 10 روٹیاں ایک دن میں کھاتا یا پورے ایک دن میں 1 روٹی کھاتا، 10 روٹی والے کو بھی بولا گیا ان سب کو خیرات کر، وہ 1 روٹی والے کو بھی بولا گیا اس میں سے نکال کے خیرات کر۔ یہ اصل نیکی ہے۔ ہمارے پاس تصور کیا بن گیا؟ اچانک زکات کے مال کے اوپر ہی غریب مسکین، غریب مسکین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ 8 قسم کے لوگوں کو زکات دو بولے، باقی کا سال غریب مسکین ان کو یاد نہیں رہتا، وہ زکات کے وقت ہی یاد آ رہا تھا پورا غریب مسکین، غریب مسکین، غریب مسکین۔ اور زکات کے مال سے ایجوکیشن ٹرسٹ چلتا، جائز نہیں ہے زکات کا مال۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 میں اللہ نے 8 قسم کے کیٹیگریز بتائے جس کو زکات دے سکتے، وہ بھی ساڑیاں، بلوزہ، لہنگے، بنین، لنگی، انڈرویئر، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ مال کے سوا کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ زکات میں مال کے سوا، مال کی زکات مال سے، سونے چاندی کی زکات مال سے دیے، کوئی چیز خرید کے نہیں دیے۔ یہی بول رہا ہوں اصل نیکی۔ آپ کیا کریں؟ تصور اچھا ہے، نہیں بھائی اپن مال کے بجائے بیچارے کا تھوڑا راشن، کپڑے دلا دیں گے، بس کپڑے نہیں ہے۔ تمہاری سوچ اچھی ہے، وہاں کیا بولا گیا؟ ایمان رسول کی طرح لاؤ۔ رسول زکات کیسا نکالے؟ شیطان کیا کرا؟ آپ غور کریں، زکات آپ سے نیکی کا کام کروایا، کیونکہ رسول کے طریقے سے نہیں ہوا، قیامت کے دن منہ پہ پھینک دیا گیا۔ تو ادا کیا ہوگا زکات؟ اچھا کیا، میرے نبی کے طریقے سے کیا نہیں کیا، ختم، پھینک دیا گیا۔ زکات میں صرف پیسے دے سکتے آپ۔ فطرہ جو رمضان سے پہلے عید کے دن، چاند رات سے لے کے عید کی نماز تک فطرہ، اس میں صرف اناج دے سکتے، پیسہ نہیں دے سکتے۔ اچھے سے یاد رکھ لیجئے، آپ لوگ تعلیم دیجئے اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس کے بارے میں۔ تو آئیے واپس، یہاں پہ اللہ نے اقام الصلاۃ و آتا الزکات کہا ہے، زکات کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ، یہ خیرات پوری الگ کر دی۔ یہ پوری خیرات جو سال تمام چلے گی، اس کو اصل نیکی بولے۔ اس کے بعد نماز اور زکات انڈیویجولی لے کے آئے۔ اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ، جو اگلی تاخرات ہے جسے عموماً ہم لوگ شب قدر کے نام سے مشہور کر چکے ہیں، جو 27ویں رات ہے تاخرات، اتوار کی رات، انشاءاللہ اتوار کی رات آپ سب کے لیے میرا لامہ ٹائم کا پروگرام ہے، انشاءاللہ 10:30 بجے ہی شروع ہوگا۔ اس میں ایک اور چیز کریں گے، ہم سوالات اور جوابات بھی لیں گے آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ نمبر نوٹ کر لیجئے، 99803137 یہ واٹس ایپ کا نمبر اکثر میرے ویڈیوز پر بھی ڈسپلے ہوتے رہتا، آپ اگر اب نوٹ نہیں کیے تو وہاں سے بھی لے سکتے۔ 99803137 یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ آپ لوگ اپنے پاس پہلے اس کو ایڈ کر کے واٹس ایپ پر سوال بھیجیے ہمارے، انشاءاللہ میں اس پر سے پڑھ کے نیکسٹ میری تاخرات میں جوابات بھی جتنے لے کر جوابات، سوالات جتنے لے سکتا ہوں لوں گا، اور آپ لوگوں کو جوابات دوں گا۔ اور ٹاپک کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ اتوار کی، آپ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ میری ٹاپک ہے اتوار کی، اردو کی ہی، کیا قیامت قریب ہے؟ کیا قیامت قریب ہے؟ یہ میرا عنوان ہے انشاءاللہ، تو ضرور اس میں بھی شرکت کیجیے۔ بس اس لیے کہہ دیا بیچ میں تاکہ آپ لوگوں کو ایک یاد دہانی کرا دوں۔ تو آئیے، وہ آتا الزکات، وہ اقام الصلاۃ، وہ آتا الزکات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیے، اصل نیکی بتا رہے اللہ تعالیٰ، اصل نیکی پہلے ایمان، ہر چیز اللہ کے لیے۔ اور کس طرح اللہ کو جانیں گے آپ؟ غیب کی ہر بات کو کیسا جانیں گے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتائے وہ طریقے سے۔ پھر اس کے بعد اب عمل پہ آئے تو مال ہی وہ چیز ہے پوری دنیا میں جو جنگ کرا تھا، مال ہی وہ چیز ہے جو دنیا میں سارا فساد کرا تھا،
مال کے بارے میں بولے خیرات کرو. پھر حکم ہوا نماز, پرسنل کیریکٹر بلڈنگ, 5 بار دکھاؤ دنیا کو کہ تم اللہ کے غلام ہو. جس طرح فوجی جب ڈیوٹی پر ہوتا ہے یونیفارم پہنے ہوتا ہے, پولیس والا ڈیوٹی پر ہوتا ہے یونیفارم پہنے ہوئے ہوتا ہے, چاہے کتنی بھی اس کی خواہش ہو کہ میں اس یونیفارم کے کپڑے سے بہت بھاری کپڑا پہنوں گا, نہیں, اس وقت تجھے یونیفارم ہی پہننا ہے. اسی طرح 5 وقت کی جب نماز کا ٹائم آ جائے تو دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو, اس وقت تجھے اللہ کی غلامی ظاہر کرنا ہے. زکات, کتنا بھی مال کما لیا بعد میں دے تو نہیں, سال ختم ہوا جس کو زکات نکالنا ہے وہ نکالیں گے زکات. اور اسی طرح اللہ نے کہا وَالْمُوفُونَ عَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, اور اصل نیکی یہ ہے کہ وہ لوگ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ذری بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. جس کو بولتے نا میں اگر کمٹ کر دیا تو خود کی بھی نہیں سنتا, یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ہے کمٹمنٹ. وعدہ ہو گیا, معاملت داریاں, ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا, روزے رکھ رہا, خیرات بھی کر رہا, زکات بھی دے رہا, لیکن معاملے غلط ہے اس کے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا, کیا کہا, کسی انسان کو پرکھنا ہے 3 جگہ پر گھوس کو بولے. ایک, اس کے ساتھ رہ کر دیکھو اچھا وقت گزار کر. دوسرا, اس کے ساتھ دستر پر بیٹھ کر دیکھو بولے کہ کس قسم کا ہے, وہ سب کو بانٹ کر کھاتا ہے یا خود کی پہلے فکر کرتا ہے. تیسرا, اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو, رہ کر معاملہ کرو, کھانے کے دستر پر دیکھو یا سفر پر دیکھو. معاملہ, دستر, سفر, آدمی کی اصل پہچان ہو جاتی ہے 3 جگہوں پر بولے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اور کس حد تک ان کا یہ نظریہ تھا کہ آخرت میں ہم کو اللہ پکڑ لیں گے اگر ہم نے غریبوں کو, ضرورت مندوں کو بغیر ان کی ضرورتیں پوری کرے گے. یہ لیڈرز کے لیے, لیڈرز کے لیے, ہمارے جو لیڈرز ہیں جو کہتے ہیں ہم قوم کے لیڈر ہیں ان کے لیے ہے. کون سے قوم کے لیڈر؟ پورے انڈیا کے لیڈر, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. سنیے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آج کا یہ ایران فتح ہو گیا, یہ پورا پرشیا فتح ہو گیا, تو ایک مجوسی تھا, مجوسی پارسی, آگ کی پوجا کرنے والا, زورواسٹر. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رات میں کئی بار پیٹرولنگ کے لیے نکلتے, کئی بار ٹاؤنز دوسرے علاقوں کو چلے آتے مدینے کے باہر, دیکھیں کہ وہاں کیا حالات چل رہے ہیں. اور آپ ایک مرتبہ اتفاق سے اس علاقے میں گئے ہوئے تھے جو پہلے پرشیا کا ایریا تھا اور فتح ہو گیا تھا مسلمانوں سے. اچانک دیکھا رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی کم کپاتا ہوا سردی میں کہیں باہر ایک دیوار کا ٹیکا لے کر بیٹھا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے, بولے کیا بات ہے؟ بولے میرے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اور کپڑا نہیں ہے میرے پاس, اور میں نے میرے بچوں کو ساتھ لے کر آدھی کمل, بچوں کو آدھی کمل پر لٹا دیا, باقی کی کمل سے پوروں کو کور کر کے تھرتھرا رہا تھا. اس وقت رات کے اس علاقے کے گورنر کے پاس گئے عمر ابن خطاب سے, اٹھایا نیند میں سے, بولے کہ یہ میرے ہوتے ہوئے اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مجوسی, دیکھیے غیر مسلم تھا, وہ غیر مسلم تھا, یہ تھے عمر ابن خطاب, یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ. عمر ابن خطاب کا یہ جذبہ ہے, سبحان اللہ, قربان ہو جائے میرے نبی پر جس کی جوتی کی دھول کوئی نہیں ہو سکتا, کہ وہ کیسے اخلاق اور کردار والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے ہوں گے کہ رات میں گورنر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے ایک آدمی جس کی ضرورت ہے وہ روڈ پر کیسے ہے. بولے امیر المومنین, وہ پہلے جزیہ دیا کرتا تھا, اب بوڑھا ہو گیا, بولے اگر اب تو اس کو نہیں دے گا تو کل تجھے سزا دوں گا. اور دوڑتے دوڑتے اتنی رات کو اس کی ضرورت کو پوری کرے. مدینے میں گشت لگا رہے اور غلام پوچھتا ہے امیر المومنین آپ گشت لگاتے ہو, تھک جاتے ہو, پھر تلاوت قرآن کرتے ہو, سوتے بھی برابر نہیں ہو. کیا کہا عمر ابن خطاب نے, اے اللہ کے بندے, اللہ نے مجھے ذمہ داری پر یہ پورا علاقہ دیا ہے, اگر اس علاقے کا ایک کتا بھی بھوکا سوئے گا, جو اللہ کی مخلوق ہے کتا, وہ بھی بھوکا سوئے گا تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھیں گے اے عمر یہ علاقہ تمہارے حوالے کیا تھا, تم آرام کی نیند کیسے سو گئے جبکہ میری ایک مخلوق وہاں پہ بھوکی سوئی تھی. ارے آج تو یہ عالم ہے ہمارے کتوں کا, ساری انسانیت روڈوں پہ تڑپ رہی ہے, جان نکل جا رہی ہے ان لوگوں کی, اور یہ بے پرواہ ہے, اپنی من مانی چلا رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے.
اسی لیے مالکی یوم الدین کی ضرورت ہے. اس دن ٹھیک ہے کچھ دن اختیار دیا تھا, اقتدار دیا تھا, یہ اقتدار اور اختیار کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کیا, اب میں تم سے حساب لوں گا. اسی لیے تو کہا کہ غریبوں کا خیال کرو, کیونکہ جس کے دل میں ضرورت مند کے لیے رحم نہیں ہے سمجھو وہ برباد کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ رحم, رحمان, رحیم یہ اللہ کی سب سے اونچی صفات ہے. تو اللہ نے کہا وعدے کے پابند ہوتے ہیں, کوئی وعدہ کرے اس کو پورا کرتے چاہے کچھ ہو جائے. آج تو وعدے کر کے مکر جاتے بہانے دے کر. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 34 میں کہا, جس میں 4 خصلتیں ہوں, 4 کیریکٹرسٹکس ہوں. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, امانت دی جائے تو جان بوجھ کر خیانت کرے, اور جب خوب غصے میں آ جائے تو ذاتی مسئلوں پر گالی گلوچ کر دے. جس میں یہ 4 چیزیں ہیں میری امت کا پکا منافق ہے, اور جس میں اس میں کی ایک کیفیت ہے وہ ایک حصے کا منافق ہے. یعنی 4 حصے مطلب 25%. جس میں ایک حصہ ہے وہ 25% منافق ہے, جس میں 2 ہے 50%. خود کا محاسبہ کر لیجئے, دوسرے کے فیصلے مت کریے, خود کا محاسبہ کر لیجئے اور توبہ کریے. اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اصلاح کر لیجئے اگر کبھی آپ نے کیا ہے. جو وعدے کے بارے میں کیا کہا کہ والموفون عہدہم اذا عہدتم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا نبھاتے ہیں. اور پھر اللہ نے کیا کہا اس کے بعد, والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. کیا کہا؟ وحین الباس. کیا کہا؟ یہ وہ ہے کہ جب خوشی غم ہر حال میں صبر کرتے ہیں. کیسا صبر؟ صبر کے معنی کیا ہے؟ جیسے بھی تکلیف پہنچی پہلا ریاکشن انا للہ و انا الیہ راجعون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 156. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, وہ لوگ کہ جن پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے, کوئی مشکل گھڑی ان پر ٹوٹ پڑتی ہے, قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. مشکل بھی اللہ کے پاس سے ہے, راحت بھی اللہ کے پاس سے ہے, سب کچھ اللہ کے پاس سے, اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. یہ مشکلات سے تو آزمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 اللہ خود کہتے ہیں میں ضرور لَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں آزماؤں گا, امتحان لوں گا تمہارا, بِشَيْءٍ, کچھ چیزوں سے. کیا چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ, ایک شے سے. کیا ہے وہ؟ خوف کے ماحول سے. دیکھیے جب CA/NRC کا چل رہا تھا تو ہندوستانی مسلمان کتنے پریشان تھے. خوف کے ماحول سے تمہارا امتحان لے کر دیکھوں گا. وَالْجُوعِ, بھوک سے تمہارا امتحان لوں گا. تمہارے کاروبار نہیں چلیں گے, بیوی بچے بھوک سے تڑپیں گے, بلبلائیں گے. دیکھوں گا کہ تم مجھے ابھی بھی پکارتے ہو یا کوئی اور در و دیوار سے اپنے سجدے کرتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی قبرستان پر سجدے کرنا شروع کر دیا اس امید سے کہ اب اللہ سے تو امید نہیں, بابا آپ ہم کو دلا دو. کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجدوں کو آنا چھوڑ دیا اور سال میں کسی ایک خبر پر چلے گئے اور یقین کر لیا کہ بس یہاں چلے جاؤ اور میرا رزق مجھے دے دیا جائے گا. ضرور تمہیں بھوک میں ڈال کر آزماؤں گا, تڑپا کر بھوک کی طرف سے آزماؤں گا, بول رہے آزماتا ہوں, بول رہے اللہ تعالیٰ. پھر کیا بول رہے؟ والنقصی, نقص کمی, کمی بیشی, نقصان, نقص سے ہی نقصان ہے. والنقصی والنقص من الاموالی, مال میں نقصان کروں گا تمہارے. والانفسی, تمہاری جان میں نقصان کروں گا. والثمرات, اور پھلوں کا نقصان کروں گا, یعنی تمہارے کاروبار میں نقصان کروں گا, تمہارے گھر بار کے دوسرے مال میں تمہارا نقصان کروں گا, اور تمہاری جانوں میں نقصان کروں گا. تمہاری جانوں میں نقصان کے 2 تفسیریں ہیں. 2 تفسیر میں 2 چیزیں بتائی گئی. ایک, تمہارے سب سے قریبی جو لوگ ہیں ان کو موت دوں گا, ان کو سخت بیماری میں مبتلا کروں گا. اب دیکھوں گا تم میرے ساتھ کیا کرتے, میرے سے دعائیں مانگتے یا کہیں اور منتیں مانگتے, مجھ سے امید رکھتے یا مجھ سے نا امید ہو جاتے. اب کیا کرتے دیکھوں گا, یا خود تم کو بیمار ڈال کر دیکھوں گا, تمہاری جان کو کڑی مصیبت میں ڈال کر دیکھوں گا, بیماریوں کی سختی میں ڈالوں گا اور آزماؤں گا کہ اب کیا کرتے تم لوگ. یہ وعدہ ہے اللہ کا.
لیکن جو ان سب چیزوں پر صبر کرے فبشر الصابرین، بس فوری خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. یہاں پہ وہی کہا ہر حال میں صبر کرنے والے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، ایسے کیریکٹرز جس میں ہوں گے اصل نیک اور سچے یہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی کیفیت، دلوں کی نیتیں خالص اللہ کے لیے نبی کے بتائے ہوئے حساب سے، جن کے اعمال میں خیرات، صلاح، زکوٰۃ، صبر، وعدے کی پابندی، یہ جس کے اندر کیفیت ہے، یہ ہے اصل نیکیاں. یہ تمام اعمال کا پورا دار و مدار اصل کر کس کے لیے رہے تھے، یہ سب سے اہم چیز ہو گئی. اور پھر اللہ اس کے بعد کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی وہ ہیں جو متقی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے. آپ تمام سے ریکویسٹ ہے IREF کے لیے ڈونیشنز، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، اب جب کہ آپ نے اتنا سب کچھ سنا ہے تو ضرور دل کھول کر دیجئے. تو اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، انڈین اوورسیز بینک، وجے نگر کالونی، حیدرآباد 500028، تلنگانہ، حیدرآباد، انڈیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے 107102000000763. IFSC کوڈ ہے IOBA 0001071. اور ہمارا گوگل پے، فون پے کا اکاؤنٹ کے لیے موبائل نمبر ہے 6421678410. اس پر آپ لوگ، یہ میرے ویڈیوز پر بھی ڈسپلے ہوتے رہتا ہے، آپ دیکھ کر آپ لوگ ڈونیشنز اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ سنڈے کے دن رات 10:30 سے دل تھام کے آرام سے ٹائم لے کر بیٹھیے. لیکچر اور اس کے ساتھ سوال جواب، اور میرا لیکچر اردو میں ہے جس کا عنوان ہے کیا قیامت قریب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.